السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ درس تو نہیں ہو سکا تھا چونکہ میں سفر پہ تھا، اور اس سے پہلے کے درس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کی تفاصیل بتائی گئی تھی، اور ذبح کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، امام ہو، جس کسی کے بھی نام پر وہ ذبح کرے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت نازل ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. اب اس کے بعد آج کا درس شرک اصغر کی بعض مثالیں، یا یہ بھی تقریباً قریب شرک ہی سے ملی جلی قسمیں ہیں، جیسے کہ بدفالی لینا مطلب بدشگونی، یا یہ کہیں کہ نحوست، یا کسی چیز کو دیکھ کر اس سے جو ہے نا مستقبل کے بگڑ جانے کا اندازہ لگا لینا. جیسے عام طور پر پچھلے زمانے میں یہ بات تھی کہ راستے میں بلی جو ہے نا راستہ کاٹ دے یا کتا آ جائے سامنے تو اس دن کا پورا معاملہ خراب ہو گیا. اور اسی طرح بہت سے لوگ آج بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو بھونی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھونی صحیح ہونی چاہیے، بھونی کے وقت، کام کے وقت ڈسٹرب مت کرو بھائی، گڑبڑ مت کرو، ریٹ مت چکاؤ، جو ریٹ ہے ہم بول رہے ہیں اس پہ راضی ہو کر خوشی سے دے دو تاکہ ہمارا دن اچھا گزر جائے. تو یہ بھونی کا عقیدہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اس کو لوگوں نے آج کل کیا کر دیا، یہ بھونی بول رہے ہیں تو ملصبہ جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑ جا رہے ہیں، تو اس کا نام بدل لو، بولے بسم اللہ کے وقت گڑبڑ مت کرو، بسم اللہ بھونی جا کے اس کا نام بدل لیا. لیکن عقیدہ وہی ہے، نام بدلنے سے عقیدہ نہیں بدل جاتا. عقیدہ وہی رکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کے وقت جو ہے نا، یا افتتاح کے وقت، اب یہ بھی صبح دکان کھلی ہے مل صاحب پریشان مت کرو. اس طرح عموماً جو ہے نا لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. ابھی دہلی کے سفر میں ہی ایسا ہوا کہ ایک مقام پر صبح ہم لوگ گئے اور وہاں کچھ خریدنے لگے، تو مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا کہ یہاں شاید ضروری نہیں ہے، ہم کہیں اور سے بھی خرید سکتے ہیں. تو ہمارے گروپ میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا صبح ہم نے دکان دیکھی، پھر اس کے بعد نہیں لیں گے تو اس کا دن خراب چلا جائے گا. میں نے کہا نعوذ باللہ، آپ کی زبان سے ایسی بات نکل رہی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ ایک مسلمان ہیں، وہ تو غیر مسلم ہے، چلے چھوڑیں، آپ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ یہ عقیدہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں کہ اس کا دن خراب جائے گا، اور اس کے لیے آپ نہ چاہتے ہوئے، آپ کا دل تیار نہیں ہے، پھر بھی آپ لینا چاہتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ باوجود میرے منع کرنے کے وہ صاحب گئے اور جا کر اس کے پاس سے کچھ خریدا، واپس آئے، پھر ایک مقام پر بھول گئے، پھر دوسری جگہ بھی وہ چیز بھول گئے، آخر کار وہ چیز ان کے ہاتھ لگی نہیں. الٹا ایسا ہو گیا کہ ان کا ہی دن خراب چلا گیا. ایسا ہو گیا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ کو لگی ہی نہیں، الٹا ان کا ہی نقصان ہو گیا. تو عام طور پر لوگ جو ہے نا اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے. اور بعض اہل حدیث جو ابھی نئے اہل حدیث بنے ہیں، ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ صبح کا کاروبار جو ہے نا صحیح جانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، دن پورا خراب ہو جائے گا. تو یہ بدفالی لینا ہے، فال لینا کہتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدفالی لینا شرک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اسی قسم کا وہم پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کرنے سے یہ چیز دور ہو جاتی ہے. انسان کے دل میں شیطان اس طرح کے خیالات اور وسوسے پیدا کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، نیگلیکٹ کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاملات کو سدھارنے والا، بزنس میں برکت دینے والا ہے. اور عموماً بدفالی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کام کے کرنے کے لیے انسان آگے بڑھے
اور وہ بدفعلی اسے اس کام سے روک دے، وہ کام سے روک دے. جیسے کہ سفر پر نکلنا ہے، راستے میں کوئی آ گیا تو راستہ رکنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے نا رک گیا، بلی آ گئی، کتا آ گیا، مختلف چیزیں ایسی جو ہے نا بنا رکھی ہیں لوگوں نے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ کام سے رک جاتا ہے تو اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اس چیز پر بھروسہ کر لیا. اسی طرح کوئی کام سے رک جانا چاہیے، لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے وہ مجبوراً وہ کام کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے، اسے بدفعلی اس سے وہ کام کروا رہی ہے، تب ایسی صورت میں بھی وہ شرک کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو نا بھونی جو نا خراب ہو جائے گی، دن خراب ہو جائے گا اور لازماً لینا ہی ہے، خریدنا ہی ہے، اور جو نا اس کا دن خراب نہ ہو جائے، تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خریدنے والے آدمی کا ہی دن پورا خراب کر دیا، پورا اس کا دن اس دن جو ہے نا پورا خراب گزرا ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر کے اپنے طور پر یعنی کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر لینا، اور اس عقیدے پر جو بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن علم نہیں سیکھا، عقیدہ نہیں سیکھا، اور اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر ایسے حادثات روزانہ ہزاروں آتے رہتے ہیں، جس کے اندر اس کا ایمان جو نا تھپیڑے مارتا رہتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا اٹھا پٹک اس کی ہوتے رہتی ہے، اور اس میں اس کا ایمان جو ہے نا خراب ہو جائے گا، اور وہ ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ ایک دن وہ مسلمان بھی باقی شاید نہ رہ سکے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ويعجبنی الفال، کوئی بیماری نہ خود سے پھیلتی ہے نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، البتہ نیک فال لینا مجھے پسند ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ لا عدوى، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے. جیسے کورونا سے پہلے تک اس چیز کو سمجھنا مشکل تھا، لوگ اس کو آسانی سے نہیں سمجھتے تھے کہ کورونا ایک ایسی جو نا پھیلنے والی متعدی بیماری ہے، جو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو اچانک جو نا اسپریڈ ہونے والی بیماری ہے، خطرناک طریقے سے پھیلنے والی بیماری ہے، یہاں تک کہ اس کے وائرس، اس کے جراثیم نظر بھی نہیں آتے ہیں. کوئی چیز پکڑو تو اس کو جو نا پہلے ہینڈ واش کر لو، پھر اس کے بعد اس کو پکڑو. یہ جو چلا ایک جہالت کا دور، تاریکی کا دور چلا، جس کے اندر پوری دنیا کو جو نا جہالت میں ڈھکیلا گیا. کچھ لوگ تھے واقعتاً جو تکلیف جو نا جوجھ رہے تھے، جو تکلیف میں پڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ پوری طرح انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو ماحول کریٹ کیا گیا تھا کہ ہر آدمی اس سے متاثر ہوگا، تو ہم نے دیکھا ایسا تو نہیں ہو. کئی گھرانے ایسے جن کے گھروں میں ایک آدھ پیشنٹ تھے، دو پیشنٹ تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے گھر کے گھر والے جو نا بیمار پڑ گئے ہوں اور پورے کے پورے جو نا لیے ہو گئے ہوں یا پورے کے پورے مر گئے ہوں. ایسا تو نہیں ہوا. ایک آدھ گھر میں ایک آدھ آدمی چلا گیا، لیکن ایسا تو کہیں نہیں ہوا کہ پورا گھر، پورا خاندان، پورا گاؤں، پورا شہر تباہ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوا. تو متعدی بیماری خود سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے پھیلانا چاہے تو پھیلاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو بیماری خود سے اب اس سلسلے میں پریکاشنز لینا یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو جو ہے نا عقیدے کے باب میں کہ اس سے ہم بچ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بیماری پھیلے گی، بلکہ یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جگہ برس کی بیماری، جزام کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم اس جگہ مت جاؤ، بلکہ کہا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو ویسے جزام والی بیماری جس میں انسان کا گوشت جو نا گھلتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، ایسے آدمی کو دیکھ کر تم بھاگ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آدمی کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، وہ آدمی کھانا کھا رہا ہے آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر. تو دونوں حدیثوں کو اگر جمع کرنے کی بات کریں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیماری ڈائریکٹ مجھے لگ جائے، نہیں، بلکہ اللہ جب تک نہ چاہے جب تک نہیں لگے گی، جب تک نہ چاہے جب تک نہیں لگے گی. ولا طیرۃ، اور بدفعلی لینا یہ اسلام میں جائز نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے چند مثالیں دی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کتا جو نا اگر بھونک رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید آج کسی کا انتقال ہونے والا ہے، اور عجیب عجیب بہت سی باتیں ہیں فی الوقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہیں. اور کیونکہ ہمارا ماحول اس زمانے سے مطلب بچپن ہی سے ہم نے ان ساری چیزوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، مجھے شاید اتنا علم بھی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ تعلق سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں
آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس اپڈیٹ دور میں، جہاں ہر چیز آج روبوٹ سسٹم سے چل رہی ہے، ٹرینیں، پلین وغیرہ ہر چیز چل رہی ہے، کتنے کتے، کتنے بلیاں، کتنے کیا کیا پرندے، الو جو ہے نا، الو گھر میں بیٹھ گیا تو نحوست آ جائے گی، ایسے کتنی چیزیں ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو نہیں روکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو روک دیتی ہے جو کمزور عقیدے والے لوگ ہیں. ولا طیارہ، اور ویعجبنی الفال، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ فال لینا، اچھا فال لینا مجھے پسند ہے. نیک فال، بد فال لینا غلط ہے، نیک فال لینا جائز ہے. اب یہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ بد فال لینے کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں جانی ہیں. نیک فال کی ایک مثال حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت کس کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا کمپرمائز کرنے کے لیے مکہ بھیجا. وہاں سے خبر آئی کہ جو ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ کو بلا کر جمع کر کے وہاں پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا تھا. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ حضرت عثمان کا انتقال نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کو بتا دے سکتا تھا اپنے نبی کو کہ دیکھو انتقال نہیں ہوا اللہ کے نبی حضرت عثمان کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے مسلمان کس قدر متحد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اور نبی کی آواز پر کیسے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کس قدر ان کے اندر جذبہ ہے، وہ دیکھنے کے لیے اللہ نے سب کو جمع کیا. سارے صحابہ جمع ہوئے. اس وقت مکے کی طرف سے ایک آدمی آیا جس کا نام تھا سہیل، عفواً جس کا نام تھا سہیل. بعد میں وہ اسلام بھی لے آئے رضی اللہ عنہ. سہیل وہ آنے لگے، اور اللہ ابھی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے کچھ کنڈیشنز لے کر آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ سہیل آ رہے ہیں تو آپ نے نیک فال لیا، کہا یہ سہیل ہیں، معاملہ سہل ہو جائے گا، معاملہ ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو ان کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیا، ان کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیا. تو اس طرح کسی اچھے کام کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، اچھے کام کی رغبت کے لیے ایسا نیک فال لینا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر کہا کہ اب معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تعویذ لٹکانا. تعویذ چاہے قرآن کی لکھی بھی ہو، اگرچہ کہ ایک زمانے تک اس میں اختلاف رہا ہے کہ قرآنی آیات سے لکھی ہوئی تعویذ کا حکم اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ تعویذ، چاہے اس میں قرآن لکھی ہوئی ہو، چاہے احادیث لکھی ہو، چاہے دعائیں لکھی ہوئی ہوں، چاہے شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، چاہے کفر لکھا ہوا ہو، چاہے ملائکہ سے یا فرشتوں سے یا جنوں سے یا کسی ابلیس وغیرہ سے مدد کے کلمات لکھے ہوئے ہوں، وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ تفریق نہیں کی ہے کہ قرآنی آیات کی تعویذ باندھی جا سکتی ہے. آپ نے ایک عام کامن ورڈ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک. امام احمد، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کیا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا، تعویذ لٹکانا چاہے ہاتھ میں ہو، چاہے گلے میں ہو، چاہے کمر پر ہو، چاہے پیر میں ہو، چاہے جہاں بھی باندھ لیں، وہ تعویذ جو باندھی جائے. لٹکانا مطلب ایسا نہیں کہ گلے میں لٹکنے لگے تبھی، مطلب علقہ باندھ لینا. اس کو جہاں بھی باندھو، جسم پر، گاڑی پر، گھوڑے پر، جانوروں پر، گھر کے دروازے پر، پلنگ پر، نہ جانے کہاں 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 لوگ باندھتے ہیں، بیان بھی نہیں کر سکتے. اور اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ مرد ہو یا خواتین ہو، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، آپ دیکھو ان کے ہاتھ میں تو رہے گا کم از کم 95% جو ہماری نظر پڑتی ہے، پیروں میں جو نا ایک کالی ڈوری رہتی ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے پہچانے ان کو مسلمان ہیں؟ کیا شناخت انہوں نے بنا رکھی ہے اپنی؟ اللہ کے نبی نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کھلے الفاظ. من علق، جس نے باندھا، تمیمتن، رسی، دھاگا، تعویذ، ڈوری، جو بھی آپ کہہ لو، فقد اشرک، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. فقد اشرک. اب چاہے وہ بیماری کی وجہ سے باندھے ہو، چاہے نظر بد کی وجہ سے باندھے ہو، چاہے جادو کی وجہ سے باندھے ہو،
چاہے ڈر خوف دور کرنے کے لیے باندھے ہوں، چاہے جو بھی وجہ ہو، کڑا پہنے ہو، دھاگا باندھے ہو، ڈوری باندھے ہو، یا کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کی وہ چیز ہو، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو ہرا مسالہ، پھر ناریل، پھر اس کے علاوہ عجیب عجیب قسم کے پھل، یہاں تک کہ کانٹے دار لکڑی، ایک جو نا دوا ساز کی دکان پہ ملتی ہے، عموماً بیچتے ہیں نالائق یہ جو لوگوں میں شرک پھیلاتے ہیں، جالا لگا ہوا، دھول نے بری ہوئی ایک کانٹے دار لکڑی، کہتے ہیں اس سے شیطان نہیں آتا ہے، عجیب عجیب چیزیں بیچتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے بزنس کو چلانے کے لیے ہری ٹوپی لگاتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ہاں، اور یہ سارے کاروبار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے، نعوذ باللہ، جس کی ذریعے سے وہ اپنا بزنس کما رہا ہے، اپنا پیٹ پال رہا ہے، اپنی سگریٹ خریدنے کے پیسے اس سے نکال رہا ہے، وہ چیزیں کیسے جو نا جائز ہو سکتی ہیں؟ اس کا عقیدہ اس پہ نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ اس پر بنا رہا ہے، لوگوں کا عقیدہ اس پر بنا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پوٹلیاں، کالی پیلی پوٹلیاں گھر کے کونے کونے میں، کمرے کے ہر حصے میں، ہر کونے میں لگاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے چوکھٹ پہ لگاتے ہیں، توغرے لگاتے ہیں، حامیم عین سین قاف اور حروف مقطعات کے جو ہے نا توغرے لگاتے ہیں۔ آج کل تو اس کو فریمنگ اور ایسا جو ہے نا کیا گیا کہ لائٹنگ، یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ جس طرح جو ہے نا ہندوؤں کی دکان میں آپ کو ملے گا ایک فریم ہے، اس کے اطراف سے چاروں طرف سے لائٹنگ ہے، وہ سامنے جو ہے نا اگربتی جلا کر ٹھہر گیا ہے پوجا کرنے کے لیے، ہمارا مسلمان بھی جاتا ہے صبح صبح دکان کھولتا ہے، ٹھہر جاتا ہے دعا کرتے ہوئے، اس سے دعا مانگتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، کعبے کا دروازہ ہے، کعبے کا دروازہ کیا برکت ہے، کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اس دروازے کا ایک فریم بنایا، اس کو گھروں میں، دکانوں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ لگانا شروع کر دیا، ہر جگہ لگانا شروع کر دیا، یہ سمجھ لیا کہ اس سے برکت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو، پورے حرم کو، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں جائے گا امن پا جائے گا، یہ کہا، اس کے دروازے کی کاپی یا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر یا اس کا فریم بنا کر، پلاسٹک کے جو نا دروازے، پلاسٹک کے دروازے، اس کو کلرنگ ایسی کر دی گئی کہ اوریجنل لگ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں کیا کیا ہوتے جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر عرب جو نا بچے ہوئے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں، کیا عرب کیا عجم، سب اس کے اندر شامل ہیں، اور آہستہ آہستہ آج مسلم قوم اس فوٹوز کے ذریعے سے بت پرستی کی طرف جانے لگی، بت پرستی کی طرف جانے لگی ہے۔ جیسے آپ دیکھو عرب کے بارے میں یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی مجسمہ بنا کر جو نا یہ لوگ بادشاہ کا مجسمہ بنا رہے ہیں، اسٹیچو بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ چیزیں آئی، پہلے فریمنگ ہونے لگی، دیواروں میں توغرے لگانے لگے، بلکہ ہر ہوٹل میں، ہر دکان میں آپ کو وہاں کے بادشاہوں کے توغرے اور فریمز نظر آتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیز آگے بڑھنے لگی۔ ابھی 2 دن پہلے، بلکہ شاید آج سنڈے نا، آج بھی شاید میرے خیال سے ابھی پروگرام چل رہا ہے، کہاں؟ وادی ہدا، جماعت اسلامی کا پروگرام چل رہا ہے، وہاں پر مولانا ابو العلا مودودی کا لکڑی کا ایک فریم بنا کر اس کے اوپر ان کی فوٹو لگا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، مسلم قوم، ہاں، یہ لوگ جو تانا مارتے ہیں عرب کو، آج وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرف لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایسا نہیں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی دلی جانا ہوا، دلی کے قریب میں کہیں جو ہے نا ایک مقام پر 2 علماء کا پروگرام تھا، ہمارے ہی جماعت کے 2 علماء کا پروگرام تھا، عبدالغفار سلفی اور شاید جرجیس، دونوں کا جو ہے نا پروگرام تھا۔ ان دونوں کے بڑے بڑے ہورڈنگ جو ہے نا بورڈز لگا دیے گئے، وہ جو ہے نا استقبال کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے، جیسے کوئی پولیٹیشنز جو ہے نا آ رہا ہے اس انداز میں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ یہاں بھی غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہاں غلطی ہو رہی ہے، ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے، ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے آج مسلمانوں کو بچنے کی سخت ضرورت۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے نظر بد۔ نظر بد یقینی ہے، لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی انسان کی نگاہ میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو اگر حسد کی نگاہ سے، حسرت کی نگاہ سے اور للچائی نگاہوں سے اگر دیکھتا ہے کسی نعمت کو، تو اسے نظر لگ سکتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے، ایسا نہیں کہ فوراً لگ جائے گی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ کوئی دیکھ لیا دیکھتے ہی نظر لگ جائے، ضروری نہیں ہے لگنا، وہ بھی اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ دیکھا کوئی آدمی چاہ کر نظر لگا، میں آج اس کو نظر لگاؤں گا، تو نہیں لگے گی نظر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس کی اس نظر میں وہ تاثیر دے گا کہ وہ انسان بیمار پڑ جائے گا، اس کی وہ نعمت اس سے چلی جائے گی، اس کے لیے حالات بگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، کیا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، ہر ملامت والی نگاہ جو دیکھنے میں اس نگاہ سے دیکھے، اس انداز سے دیکھے کہ آپ کی وہ نعمت چھین جائے، آپ کو جو نقصان پہنچائے۔ اب نظر بد بہت سی چیزوں کی وجہ سے لگتی ہے، عام طور پر جسمانی طاقت، خوبصورتی، بولنے کا انداز، یا جو نا اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی جو نا نیک اولاد، زیادہ اولاد، کثرت سے اولاد ہونا، اور بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان جو نا جس کی وجہ سے اس کو نظر، بلکہ بسا اوقات انسان کی خود کو اپنے آپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ یہ تو اور تعجب کی بات ہے نا، خود کی نظر خود کو لگ جائے۔ آدمی جو نا بن ٹھن کے تیار ہو کے سج دھج کے جو نا آئینے کے سامنے، اوہ کیا نظر آ رہا ہوں، لگ گئی نظر۔ خود کی نظر خود کو لگتی ہے، خود کے بچوں کی نظر، خود کے بچوں کو خود کی نظر لگ جاتی ہے۔ بچہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کو لے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، جھلا رہے ہیں، ارے کیا اچھا کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اچھا دکھ رہا ہے، نظر لگ گئی۔ آپ پھر اس کے بعد لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ دعائیں پڑھانے والوں کے پاس، وہ دھواں جنا دینے والوں کے پاس، مختلف ایسے غلط جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار ہے، نظر بد کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ سب سے آسان دعا ہے اس سلسلے میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جتنے بھی مخلوق کے جس قسم کے بھی شر ہو سکتے ہیں، ان تمام شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تمام کلمات سے، تیرے تمام کلمات کے ذریعے سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سیکور کر لے گا، محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا تو ضرور بچا لے گا۔ تو یہ تین چیزیں آج بتائی گئی، جیسے کہ فال لینا، اور پھر اس کے بعد تھا دوسری چیز بیماری کا جو نا پھیلنا، اور تیسری چیز تعویذوں کا لٹکانا۔ یہ تینوں چیزیں آج امت مسلمہ میں بہت عام ہو گئی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار یہ چوروں اور جو ہے نا آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے، بغیر محنت کے بیٹھے جگہ پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کر کے، ایمان کو خراب کر کے، جو راتوں رات لکھپتی بننا چاہتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کمزور طبقہ یا غریب لوگ، اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی شاید غریب لوگ جو ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ان لوگوں کے دیے ہوئے پلیتوں، تعویذوں اور ڈوریوں وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے گھرانے کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اچھے اچھے عمدہ عمدہ گاڑیوں میں آتے ہیں، بھاری بھاری سواریوں میں آتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ڈوریاں، دھاگے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا تو خیر کوئی ایمان عقیدہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں، مسلم گھرانے کے اچھے مالدار، ایک دم لگژری لائف جینے والے لوگ بھی ان چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چاہے وہ کتنی بھی اچھی زندگی گزارے، چاہے وہ کتنی بھی جو نا نچلی زندگی گزارے، دونوں کو زندگی دینے والا اور اس طرح کے حالات بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہر طرح کے شر سے جو نا ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بچانے والا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ مولانا جیسا آپ ابھی بول رہے تھے نا، وہ توغرے لگانا گھر میں یا کچھ لگانا فوٹو سے، وہ تو اس میں نیت اگر کچھ بھی ایسی ویسی نہیں ہے، جیسے آج کل اکثر لگا رہے نا مولانا، جانماز لگا رہے گھر میں، کچھ بھی ایسا لگانا تو وہ بھی ایک شرک میں آئے گا۔
جانماز کئی کو لگا رہے میرے بھائی؟ آج کل لگایا دیوار، مولانا اس پہ، نہیں دیوار پہ نہیں وہ نہیں نہیں کعبے کا پرنٹ آ رہا اس پہ تو وہ لگا لے رہے۔ نہیں، دیواروں پہ جن نماز پڑھیں گے کیا؟ ہاں، شو کے لیے لگا اللہ لے کے رہے۔ نبی، شو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں، فارس کے لوگ جو آگ کے پوجا کرنے والے مجوسی جو لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی دیواروں پر پردے ڈالتے ہیں۔ پردے ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ دیواروں کو چھپا دیتے ہیں، پوری دیوار جو ہے نا پردوں سے بھری رہتی ہے۔ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے، اس وقت بھی یہ چیز فیشن کی طرح ہی تھی، اور آج بھی یہ فیشن بن چکا ہے۔ دیواریں نظر نہیں آتی، ہر طرف جو ہے نا کٹنس مختلف ڈیزائنز کے، مختلف انداز کے، بڑے بڑے جو فنکشن ہال ہیں، بڑے بڑے جو نا ہال ہیں، یا کوئی لگژری محل وغیرہ ٹائپ میں اگر کوئی بندہ گھر بناتا ہے تو وہ دیواروں کو چھپا دیتا ہے، اس پر پردے ڈال دیتا ہے۔ تو یہ پردے ڈالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سنت قرار دیا، فارس والوں کی، جو مجوسی آگ کے پوجا کرنے والے تھے۔ اب رہا مسئلہ شو کے لیے جانماز ہو، یا کعبے کا دروازہ ہو، یا قل کے سوروں کا فریم ہو، یا حروف مقطعات الف لام میم حامیم، یاسین صاد قاف وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے یا حروف سے بنا ہوا جو ہے نا کوئی فریم ہو، تو یہ ساری چیزیں لگانا کیا اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ کیا اس کے بعد کے کسی امام، چاروں اماموں میں سے کسی امام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ بات کی ابھی بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں 20-25 سال پہلے اس کا وجود تک نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا۔ پہلے تو کیا تھا، جب یہ درگاہ پرستی مسلمانوں میں عام ہونے لگی، قبر پرستی، تو قبر کے اور نہ جانے عجیب وہ جو ہے نا شیر کا یا جو ہے نا گھوڑے کا ایک عجیب فریم اس کے اندر آئے تھے، عربی جو ہے نا کچھ جملے، کچھ ورڈز وغیرہ الٹے سیدھے لکھ کر وہ فریم بنا کر اس کو جو ہے نا گھروں میں لگاتے تھے، آج تک بھی لگا رہے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب جو ہے نا یہ چیزوں کی نکیر کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تب انہوں نے کیا کیا، اس کو اس کی جگہ پر لا لیا کعبے کا دروازہ، قل کے سورے، آیت الکرسی، اس طرح کی قرآنی آیات، بہت سی چیزیں ایسی لوگوں نے بنا لی ہیں۔ تو یہ چیزیں پڑھنے کے لیے نازل کی گئی، لگانے کے لیے نازل نہیں کی۔ پہلی چیز پڑھنا ہے، پڑھنے سے برکت آتی ہے، پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اب لگانے کا مسئلہ، چاہے وہ جانماز ہو، چاہے کعبے کا دروازہ ہو، اگر یہ شخص آج اس کی نیت، آپ جیسا بول رہے ہیں کہ ہماری نیت ویسی نہیں ہے، لگانے والے کی نیت اللہ جانتا ہے۔ پہلی چیز نیت اللہ جانتا ہے۔ اب نیت سیکنڈ نہیں لگتے بدلنے کے لیے، سیکنڈ نہیں لگتے بدلنے کے لیے، نیت اتنی تیزی سے بدل سکتی ہے۔ لگانے والا نیت چلو اچھا لگ رہا ہے، لگا دیا، تھوڑے دن کے بعد خیال آیا نہیں یہ لگانے سے میرے گھر میں جو نا پریشانیاں نہیں آ رہے، بیماریاں نہیں آ رہے، مصیبتیں نہیں آ رہے، اب وہ عقیدہ بڑھنے لگا۔ بچے اس گھر میں رہتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں ابا نے یہ لگایا تھا، ہمارے امی نے یہ لگایا تھا، ہمارے دادا نے یہ لگایا تھا، آہستہ 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 اب اس کے سامنے عقیدت بڑھتی جاتی ہے، اس میں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں جب بت پرستی آئی تھی، کیسے آئی تھی بت پرستی؟ ان کے نیک لوگ مر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا کہ بولا بھائی اتنے اچھے نیک لوگ تھے تمہارے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا کرنا چاہیے؟ ارے ان کی فوٹو تو بنا کے رکھ لو، یاد آئیں گے تو کیسے دیکھو گے تم ان کو؟ اچھا چلو فوٹو بنا لی، فوٹو بنانے والے مر گئے، بعد میں ان کی نسل آئی، ارے یہ کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے، اچھا یہ فوٹو تو پھٹ جائے گی، گم جائے گی، دھل جائے گی، کچھ ہو جائے گی، تو کیا کرو، اس کا جو ہے نا اسٹیچو بنا لو، مجسمہ بنا دو۔ مجسمہ بنا دیا انہوں نے، نیت ان کی کچھ نہیں تھی، بس یادداشت کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے، اچھے لوگ تھے یہ بتانے کے لیے مجسمہ بن گیا۔ اب اس کے بعد ان کی نسل آئی، یہ لوگ تو وہ بھائی شیطان نے آ کر کہا یہ تمہارے باپ دادا ان سے مدد مانگتے تھے، یہی سب کچھ کرنے والے لوگ، اب شروع ہو گیا وہاں سے۔ تو اس طرح نیت شروع میں چاہے کچھ بھی رہے، آہستہ آہستہ وہ نیت چینج اسی کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی نسل کی بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر اس کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ شرک کا دروازہ کھول دے گا۔ اور سب سے بڑھ کے نیت کے ساتھ ساتھ
اگر تھوڑا بھی بھروسہ آ گیا اس کے اوپر تو من علق تمیمتن، جو آپ ہاتھ میں باندھنے کی بجائے دیوار پر لگا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، ہاتھ میں لٹکاؤ، گلے میں لٹکاؤ، کہیں بھی لٹکاؤ، لٹکا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، تو پھر شرک ہو رہا ہے، تو پھر شرک ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ڈیزائن کا معاملہ ہے، کوئی جو نا ایسا جو نا ڈیکوریشن کا معاملہ ہے، تو اس میں کعبے کے دروازے کی کیا ضرورت ہے، اس میں قل کے سوروں کی کیا ضرورت ہے، اس میں آیت الکرسی کی کیا ضرورت ہے، اس میں حروف مقطعات کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیزائن مختلف طرح کے ڈیزائن ہے، عربی آیات ہی کا انتخاب کیوں چاہیے، حروف ہی کیوں چاہیے، ورڈ ٹیکسٹ ورڈ ہی کیوں چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھول، بیل، بوٹے، ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ڈیزائن کئی طرح کی چیزیں ہیں جو اگر آپ ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ایسا کپڑا دیوار پر تھا جس کے اندر بیل بوٹے تھے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز امی تھی، ہٹاؤ اس کو، حضرت عائشہ سے کہا ہٹاؤ جی، یہ میری نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے۔ اگر گھر میں ہر دیوار پہ لگا دیں گے تو نماز کہاں پڑھیں گے بھائی، نماز میں ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ آج کل تو مطلب کیا کہیں گے، اسٹیکرنگ ایسی آ رہی ہے دیواروں پر جو ہے نا، ایسے وال پیپرز ایسے آ رہے ہیں، وال پیپرز کا زمانہ ہے، وال پیپرز ایسے آ رہے ہیں، ایک سے ایک ڈیزائن ہے، ایک سے ایک جو ہے نا اس کے اندر گیلریز، ایک سے ایک جو ہے نا فوٹوز، ایک سے ایک چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ گئی۔ اب وہ ساری چیزیں دیواروں پر رہیں گی، اور اگر تصویر رہے تو فرشتے نہیں آئیں گے، تصویر فوٹو اگر کسی کی رہے تو فرشتے نہیں آئیں گے، فوٹو نہ رہے، بیل بوٹے رہے تو نماز میں آپ کو ڈسٹرب ہوگا۔ ہاں کوئی ایک طرف آپ جو ہے نا سجانا، گھر کو سجانا منع نہیں، مسجد کو سجانا منع ہے، گھر کو سجانا منع نہیں ہے، گھر کو سجائیں لیکن اسراف اور فضول خرچی نہ کریں، اور کوئی ایک دیوار ایسی تو ہو جس کی طرف آپ رخ کر کے کبھی گھر میں، چونکہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بالخصوص سنتوں کو گھر میں ہی ادا کرنا افضل ہے، تو ایسے وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے کچھ جگہ تو خاص ہونی چاہیے۔ جی آپ کا سوال واضح ہوا میرے بھائی، یا اور کچھ ڈاؤٹ ہے اس کے اندر، نہیں مولانا، یا میرا شاید آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے میں کچھ بول دیا؟ نہیں یہی تھا مولانا، لگانا کیسا ہے، کیا ہے، بدعت ہے کیا نہیں، تو پوچھ رہا تھا میں، آپ پورا ضرور بدعت، ڈیٹیل میں ضرور سمجھا دیا۔ ضرور بدعت ہے، چاہے جی کوئی بھی لگا، بدعت بدعت ہی ہے۔ اب جی آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی آج کل کیا ہو گیا، عمرے پہ جانے والے خاص طور پر یہ چیزیں خرید کے لاتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے بولنے کا مقصد کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہاں پر جو نا لکڑی کے فریم میں بنے ہوئے دیواروں کے لٹکانے کے لیے یا اللہ یا محمد لکھے ہوئے فریمز ملتے ہیں، یا جانماز ٹائپ میں، مطلب کپڑے کا ہے، جانماز نہیں ہے، کپڑا ہے، اس کے اندر جو نا قرآن کی آیتیں ہیں، آیت الکرسی اور مختلف چیزیں اس کے اندر جو ہے گولڈن دھاگے سے جو نا لکھی ہوئی ہیں، اس کو جو نا پرنٹ کیا ہوا ہے، اس کو لا کر لوگ لگا رہے ہیں، اس کو فریم بنا کر لگا رہے ہیں، ایسے ہی لٹکا دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، ان کا بزنس ہے۔ اچھا آپ کی طلّہ کے لیے سب کون بنا رہا ہے پتا ہے؟ چائنا بنا کے دے رہا ہے، میڈ ان چائنا، جس کا عقیدہ ہے نا، ایمان ہے ان چیزوں پہ، وہ بنا کے دے رہا، اپنا بزنس کر رہا ہے اور لا کے بیچ رہا ہے ہمارا مسلمان، اور افسوس یہ ہے کہ حرم کے پاس بک رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں، شاید آپ کو بتایا نہیں بتایا یاد نہیں، عمرے پہ جانے والوں کو بتایا تھا میں ایک ویڈیو، جہاں پر ایسے کچھ بچوں کے کھلونے یا بچوں کا پرس، ایسی کوئی چیزیں تھی جس کے اندر اوم لکھا ہوا تھا، انڈیا سے بن کے گیا ہے وہ۔ آج کل کیا ہو گیا، انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہو گئی ہے، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر، بڑی آسانی سے جو نا بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے، منڈی بن گئی ہے پوری دنیا، تو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو رہا ہے، اب اس میں وہ ساری چیزیں وہاں بک رہی ہیں، کئی ایسی چیزیں بک رہی ہیں، اور لینے والے نادان، ہم تو خیر یہاں جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اب وہاں دوسری کنٹریوں سے آنے والے کئی مسلمان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سب چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اب لے جانے کے بعد وہ دے بھائی عمرے سے لے کے حرم کے پاس سے خریدے، مکے میں خریدے، مدینے میں خریدے، چاہے کہیں بھی خریدے، غلط ہے تو غلط ہے۔ جی بھائی یہ شرک اصغر کے ساتھ مر گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا حضرت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ اس کے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اسی حال میں مر گیا، لن تفلح، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا،
تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آخرت کے مراحل تیرے لیے ناکامی کے ہیں, تو وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. لن تفلح ابداً, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو اگر اسی حالت میں اگر مر گیا, توبہ کیے بغیر مر گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور وہ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے ان ساری چیزوں پر, لیکن گھر والے, خاندان والے, دوست کہیں سے لاتے ہیں, ڈوریاں لاتے ہیں, اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں, وہ کوما میں ہے یا آئی سی یو میں سیریس پیشنٹ ہے, اس کی مرضی کے بغیر اس کو ڈالا گیا ہے, اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے, وہ جانتا بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے سب کچھ کے, کیونکہ ایسا ایک کیس میں نے دیکھا, اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کی مرضی کے بغیر اگر ڈالا گیا ہے تو وہ معذور ہے, مجبور ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ چاہ کر کے ہاں شاید اس سے چلو شفا مل جائے گی, یہ سمجھ کر اگر ڈال رہا ہے تو پھر وہ بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے. تو بخشش نہیں ہے ان کی بھی, شرک اصغر کی بھی. لا یغفر ان یشرک بہ, میں نے کہا نا یہ شرک اصغر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے, لیکن کتاب کا ٹائٹل یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی شرک میں ہی شامل ہے. شرک اصغر تو صرف ریاکاری کو کہا گیا ہے, شرک اصغر صرف اور صرف ریاکاری ہے. شرک اصغر میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹائٹل غلط تھا, شرک اصغر نہیں کہا میں نے, اس لیے فوراً اسی وقت کہا یہ شرک ہی میں شامل ہے, شرک اصغر نہیں بلکہ ڈائریکٹ شرک ہے. کیوں؟ ریاکاری میں صرف دکھاوا ایک چیز آ جا رہی ہے, اگرچہ کہ وہ میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے, عبادت اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے, لیکن بتانا کسی اور کو مقصود ہے, کسی اور کی واہ لینا چاہتا ہے, کسی اور سے جو نا انعام لینا چاہتا ہے, بدلہ لینا چاہتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ مدد مانگنا یا ڈرنا یا جو نا اس سے بچنے کی فکر کرنا, یہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ غیر اللہ سے کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کام شرک ہے, کھلم کھلا شرک ہے, شرک اصغر نہیں بلکہ کھلم کھلا شرک ہے, شرک اکبر ہی ہے. ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ بعض لوگ ماشاء اللہ کے پینٹنگز لگاتے, تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, مطلب ایت الکرسی وہ نہیں ہے خالی ماشاء اللہ بلکہ ساتھ لکھے. ہاں, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جیسے اکثر لوگ گھر کے باہر لکھ کر لگاتے ہیں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر لگاتے ہیں, ھذا من فضل ربی لکھ کر لگاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں گھر بنایا ہوں اور مجھے اس پر کچھ لکھانا ہے, آپ کوئی آیت. میں نے کہا ان سے پڑھنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا پڑھنے والے کون ہیں؟ آج کئی مسلمان ہیں جنہیں قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا ہے. اچھا, جو گھر پہ لگایا جاتا ہے, جو ڈیزائن کروایا جاتا ہے, وہ ایسا جو نا ڈیکوریٹ ہوتا ہے کہ اس کو ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر زبر زیر پیش کو اوپر نیچے بیل بوٹے پھول یہ سب ملا کے زبردست ڈیزائن بنایا جاتا ہے. اس کو عام طور پہ ایک سیدھا سادہ جو ابھی ابتدائی دور میں پڑھنے والا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ماشاء اللہ کو لکھتے ہیں, ماں ادھر لکھے, شاہ اس میں ملا دیے, حمزہ ادھر اوپر ڈال دیے, اللہ کو الگ کر دیے, پورا جو نا آگے پیچھے کر دیتے ہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. تو لگانے کا مقصد یہ ہو کہ جو نا کوئی دیکھ کر پڑھے تو نظر نہ لگے. عام طور پر لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا پہلے لوگوں کا کہ جیسے ہی کوئی دیکھے, واہ کیا بلڈنگ بنایا ہے بھائی, کتنی بڑی بنایا, کتنی شاندار بنایا. گاڑیوں پہ جو ہے لوگ لگاتے ہیں ماشاء اللہ لکھ کر لگاتے ہیں, گاڑی دیکھ کر. اس کا مقصد اگر یہ ہو کہ دیکھ کر پڑھنے والا زبان سے یہ پڑھ لے تو نظر بس سے بچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز پسند آئے, اچھی لگے کسی آدمی کی, تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو, ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو, اللہ برکت دے کہو, ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو. تو یہ جملہ اگر لکھا رہے ہیں اس انداز میں لکھائیں کہ پڑھنے والا پڑھ سکے. پڑھنے کے انداز میں نہیں لکھا رہے, ڈیزائن کے انداز میں لکھا رہے ہیں, وہ بھی ایک جو نا ایکسٹیریئر ڈیزائن کے اندر جو نا شامل ہو رہا ہے, وہ بھی ایکسٹیریئر ڈیزائن بن جا رہا ہے, اچھے سے نظر آئے, ایک اس کے لیے فریم بنا دیا یا جو ہے نا ایسا پینٹنگ کروایا, تو پھر یہ فائدہ نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں ہے. جی, سب سے پہلی چیز تو اور پھر ھذا من فضل ربی, لگانے کا فائدہ تو ویسے بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی کی نیت ہی اگر پڑھنے کی نہ ہو. کوئی آدمی اس کی طرف نہ دیکھے, ایسے ہی دیکھ کر جو نا, کوئی دیکھے بغیر بھی نظر لگا سکتا ہے. کوئی جو نا وہاں سے گزرتے دیکھ لیا, آ رہے کیا بلڈنگ بنا لیا بھائی, کہاں سے آ گیا اس کے پاس اتنا پیسہ, اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی,
فلاں فلاں فلاں، بس دل میں سوچ لیا، نظر لگنی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے تو ضرور نظر لگے گی. جی آئے ہاذا من فضل ربی، وہ بھی نہیں لکھنا. حرام کا، لوٹ کھسوٹ کا، بہنوں کا ڈبا کے، بھائیوں کا ڈبا کے، ماں باپ کا ڈبا کے، پڑوسیوں کا دبا کے، قبضے کی زمین، اور نہ جانے ایسے کتنے چور راستے کر کے آخر میں لکھ کے لگاتا ہے ہاذا من فضل ربی. یہ کیسا فضل ہوا اللہ کا؟ ہاں، اللہ یہ کہ اللہ نے واقعی کسی کو دیا ہے، اپنی محنت جستجو لگن سے حاصل کر کے اس نے جو نا گھر بنایا ہے، اور اس کے اندر کسی کا کوئی نقصان جو نا نہیں کیا ہے، تو اسے لکھ کر لگا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہذا من فضل رب. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جب ان کے سامنے ولی کے سبا کا تخت لے کر جن جو ہے نا حاضر کر دیا تھا پلک جھپکنے کی دیر میں، تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہاں، اب یہ لکھ کر لگانے سے ویسے بھی فائدہ نہیں ہے. ہاں، انسان کو یہ چاہیے کہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ نے جو آج گھر دیا ہے، کل ایسے حالات نہ پیدا کر دے کہ گھر جو ہے نا چھوڑنا پڑے. سودی کاروبار میں، لین دین میں، مختلف طرح کے جو ہے نا خرابیوں میں اگر وہ مبتلا ہو جائے گا تو چلا جائے گا. لکھ کر لگانے کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا. صحیح بات تو یہی ہے. کوئی بھی آیت لکھ کر لگانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی حرم میں، مکے میں، مدینے میں دیواروں پہ پوری قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پورا وہ بھی ایک سے ایک ڈیزائن کیا گیا. ابھی تو نیا حرم جو بن رہا ہے اس میں تو ایک سے اعلیٰ ایک جو نا ڈیزائننگ ہو رہی ہے قرآنی آیات کی. تو یہ چیزیں دیکھیے، ہر چیز وہاں کی جو کچھ ہو رہی ہے اس پر عمل کرنا یا اسے سنت سمجھنا نہیں ہے. بہت سی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی ایک ڈیزائن کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس کپڑے کو ہٹا دو سامنے سے. اب حرم کی دیواروں پر اگر اس طرح کے ڈیزائن ہوں، یا مسلح پر، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں جو قالین بچھی ہوتی ہے اس قالین میں ایک سے ایک بیل بوٹے ہوتے ہیں، ایک سے ایک نقش و نگار ہوتا ہے، ڈیزائننگ ہوتی ہے. نماز پڑھو تو سجدے میں جاؤ یا رکوع میں جاؤ تو ذہن جو ہے نا متاثر ہو جاتا ہے، ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہے، چاہے وہاں ہو چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ قرآن کی آیتیں لکھ کر لگا لیں چاہے کچھ بھی لگا لیں. جو غلط ہے تو وہ غلط ہے. صحابہ کے دور میں نہیں تھی یہ چیز، تو یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ چیزیں ترکیوں کے پاس سے آئی. جب ترکیوں کی وہاں حکومت تھی، ترک حکومت تھی، تو ان لوگوں کے دور سے یہ چیزیں پھیلنے لگی، اور آج وہ ایک کلچر بن گیا، ایک فیشن بن گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اس کو اپنانا دین سمجھنا ہے، نہ سنت سمجھنا ہے، نہ ثواب سمجھنا ہے، بلکہ وہ ایک یقیناً بدعت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ریاض الصالحین کی شرح چل رہی تھی. ظلم کے سلسلے میں بہت سی باتیں گزر چکی، اور بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں. آج کی حدیث سے وعن ابی امامہ ایاس بن ثعلبہ الحارثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن قضيبا من أراك. رواہ مسلم. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ الحارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلم شخص کا حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا اور اس پر جنت حرام فرما دی. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، خواہ وہ معمولی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس حدیث میں ظلم کی ایک ادنا قسم، ظلم کئی طرح کا ہو سکتا ہے جو گزشتہ کئی احادیث میں بیان کیا جا چکا ہے. آج اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی قسم کھا کے اللہ کی قسم کھا کے، جھوٹی قسم، کیسے؟ بیمینی، جھوٹی قسم کھا کر، میرا ہے، اس کی چیز نہیں ہے لیکن قسم کھا رہا ہے. اب قسم کھانے کے بعد سامنے والا کہے گا کہ بھئی چلو
اب اور اگر کسی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ تو وہ بھی کہے گا کہ بھئی تو قسم کھا رہا ہے، تب تو یہ چیز اس کی ہے. تو وہ ناحق اگر لے لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا، مطلب وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ناحق کسی بندے کا مال دبا لینے والا، ناحق کسی بندے کا مال دبا لینے والے کا یہ حال ہوگا. وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی ادنا سی چیز، چھوٹی سی چیز بھی ہو تو یہی حال ہے. تب آپ نے کہا مسواک کی لکڑی، پیلو کی لکڑی جو آپ نے یہاں پر کہا، پیلو کی لکڑی مطلب آپ دیکھتے ہیں مسواک کی جو لکڑی آتی ہے یلو کلر کی مسواک جو آج کل پیکٹس میں پیک ہو کر آنے لگی ہے، زمزم میں دھل کر، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں، بہت سی چیزیں اس طرح کی مشہور ہے لوگوں میں. تو وہ لکڑی بھی اگر کسی کی کوئی لے لے، وہ بھی کیسے؟ قسم کھا کے لے لے میری ہے اور قسم کھا لے اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایسا آدمی جو لوگوں کا ناحق مال لے لے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب جنت میں نہیں جائے گا تو کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ یا پھر جیسے شرک کرنے والا ہے، ابھی شرک کی باتیں گزری ہے، شرک کرنے والا مشرک وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اب یہ شخص شرک تو نہیں کر رہا ہے، توحید والا ہے، موحد ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد میں غلطی کیا ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر انہیں دے دیا جائے گا، نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب جہنم میں کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ جنت میں تو پہلے مرحلے میں نہیں جائے گا، جنت میں پہلے مرحلے میں نہیں جائے گا، لیکن وہ جو سزا ہے اس کی وہ سزا پانے کے بعد اللہ اگر معاف کرے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کرے. اب یہ معاف کرنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو بغیر عذاب دیے کہ ڈائریکٹ ایسے ہی معاف کر دے، یا پھر عذاب دینے کے بعد معاف کرے. عذاب دینے کے بعد اگر معاف کرے گا تو وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کا نام ہوگا جہنمیون. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جہنم میں جلے ہوئے کوئلے کی طرح بھنے ہوئے لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ جب انہیں داخل کرے گا تو ان کا نام ہوگا جہنمی لوگ. جائیں گے جنت میں جہنمی لوگ، جل بھن کے اس کے تکلیفیں اٹھا کے سزا جھیل کر آخر میں جب جنت میں جائیں گے تو ان کے اوپر نام لگا دیا جائے گا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. ان کا نام ہی رہے گا جہنمی لوگ، ہے جنت میں لیکن رہیں گے یہ جہنم سے ہو کر آئیں گے، تو اس لیے ان کا نام جہنمی لوگ رکھ دیا جائے. تو اللہ محفوظ رکھے وہ عذاب جس کی ہولناکی کا عالم کیا کہیے کہ اس کی ایک چنگاری اگر زمین پر گر جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے، پوری جو نا تباہ ہو سکتی ہے. اس کی صرف معمولی آگ کے جوتے پہنائے جائیں تو ابو طالب کا دماغ کھولنے لگ سکتا ہے. تو پھر وہ عذاب ایک انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. دوسروں کا مال جو ناحق لے لیتا ہے، جائیداد ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، بزنس میں جو نا دھوکہ ہو، پارٹنرشپ میں دھوکہ ہو، ملاوٹ ہو، خیانت ہو، یا ناپ تول میں کمی ہو، یہ سارے کام کیا ہیں؟ اسی قسم میں آتے ہیں، اسی قسم میں شامل ہیں. تو اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وعن عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على أمل فليجيء بقليله
او کثیرہ یا وکثیرہ فما اوتی منہ اخذ وما نہی عنہ انتہى، رواہ مسلم۔ حضرت عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم تم میں سے جس شخص کو جس کام پر عامل مقرر کریں، مطلب کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا کلکٹر بنا کر بھیجیں، اور وہ ہم سے ایک سوئی، مخیطن سوئی جو کپڑے جس سے سیے جاتے ہیں، وہ سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز چھپا لے، تو یہ چوری اور خیانت ہوگی، جسے وہ قیامت کے روز لے کر حاضر ہوگا۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک سیاہ، مطلب ایک کالا آدمی آپ کی طرف کھڑا ہو گیا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے میری ذمہ داری واپس قبول فرما لیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو ابھی اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جس کو کسی کام پر عامل مقرر کریں، اسے چاہیے کہ جو کچھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ ہمارے پاس لائے، اور اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے، اور جس چیز سے اسے روکا جائے اس سے رک جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث آج کے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا سسٹم وہ طریقے کا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، کہ ایک زکوٰۃ کلیکٹر ہوتا تھا، وہ ہر گھر جاتا، ان سے جو ہے نا زکوٰۃ کے ان کے پورے انکم کا سروے کرتا، جیسے آج کل گھر گھر سروے چل رہا ہے، کتنا کما رہے ہیں، کتنا ہے، ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں ہوا، سال آتے وہ لوگ، سال میں ایک بار آتے، اس سال کی زکوٰۃ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، یہ مال پہلے تھا نہیں تھا بھائی، یا پہلے جو تھا اب ختم ہو گیا، پورا حساب کتاب رہتا ان کے پاس۔ وہ حساب کتاب سے دیکھ کر زکوٰۃ کتنی بن رہی کیا ہے پورا نکال کے رکھ دیتے۔ زکوٰۃ کا مال نکلنے کے بعد وہ شخص نکال کے دیتا کہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے۔ دینے کے بعد اس میں اگر کوئی چیز کسی کو پسند آ جائے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی اگر پسند آ جائے اور وہ اس کو اٹھا کر رکھ لے، چلو یہ مجھے کام آ جائے گی، یہ لے آ کے دے کے کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی وہ خیانت ہے، اور وہ ایک امانت میں خیانت ہونے کی وہ امانت میں خیانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ ایک معمولی سوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے، تو بڑا سا بڑا مال، بڑے سے بڑے جو نا چیزیں کیسے کوئی رکھ لے گا، کیسے کوئی اس کو اٹھا کر رکھ لے گا؟ اس لیے ایک شخص اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی اب یہ شاید مجھ سے ذمہ داری نہیں ادا ہو سکے گی، پتہ نہیں کب کوئی چیز میرے پاس رہ جائے اور اس کا مجھے اندازہ نہ ہو، اور مجھ سے خیانت کا وہ گناہ سرزد ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ لو بھائی آپ کی ذمہ داری آپ واپس لے لو۔ آپ نے کہا، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں، جو پہلے کہہ رہا تھا اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، اگر ذمہ داری لینا ہے تو لو، لیکن ایسا کرو کہ سارا مال لا کر ہمیں دو، اس میں سے جو چیز تمہارے حصے میں آئے اسے لے لو، اور جو چیز تم کو نہ دی جائے تم اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ تو تھا اس زمانے کے اعتبار سے کوئی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے آدمی کا معاملہ، لیکن آج ایسے کئی لوگ ہیں جو دین کے نام پر، دینی اداروں کے نام پر، مساجد کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، بیت المال کے نام پر، یتیموں کے نام پر، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے وہ مال جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ جہنم میں جائیں گے، یصلونا، اور وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جس طرح آج مسجدوں کا، یا کیا کہتے ہیں، مدرسوں کا، یا یتیموں کا، بیواؤں کا، اور نہ جانے کیسے ایسی کئی تنظیمیں، کئی ایسی NGOs ہیں، NGOs ایک نیا نام ہے، NGOs ہیں، کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو چند لوگوں کو کھلائے، چند لوگوں کو کپڑے بار دیے، چند لوگوں کو جو نا کوئی راشن کا کٹ دے دیے، کئی کچھ کر دیے۔ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کی جو نا لوگوں میں ایک اپنا اعتماد پیدا کر لیا، اب اس کے بعد لوگ انہیں پیسہ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، اب ماشاءاللہ بلڈنگاں، بڑی بڑی گاڑیاں، دھوم چل رہی ہے ان لوگوں کی۔ کس کے لیے دیا گیا تھا پیسہ اور کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں آپ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں آپ، وہ ایک خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے گورنر ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی شخص ان سے اپنے کوئی پرسنل میٹر کے بارے میں بات کرنے کے لیے آتا، رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے،
اور وہ کوئی بات کرنا چاہتا اور اس وقت تک ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ چراغ کو بجھا دیتے، بجھا کر کہتے اب بات کرو، کیا بات کرنا ہے؟ پریشان، یہ کیا بھائی بات کر رہا ہوں اور آپ چراغ بجھا دیے، لائٹ بند کر دیے۔ آج کے زمانے میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہاں بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی آفسیں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب لے کر چل رہے ہیں لوگوں کا پیسہ لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ چراغ بند کر دیے، بجھا دیے، کہا کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، عمارت یا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنا جو تیل جلے گا اس کا بھی مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا، اس کا بھی مجھے اللہ کے پاس حساب۔ یہ حساب اور یہ جواب دہی کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو آج امت مسلمہ میں جتنے فراڈی لوگ ہیں، جتنے دھوکے باز لوگ ہیں جو امت کا مال لوٹ کر کھا جا رہے ہیں، امت کے وہ لوگ بیچارے جو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے ثواب کے لیے مسجد کے نام پر، مدرسوں کے نام پر چندہ دے رہے ہیں اور لوگ اسے جو ہے نا ہڑپتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ لوگوں کو وہ جو جذبہ ان کے اندر رکھا ہے دینے کا اگر نہ رکھتا تو پھر یہ لوگ شاید بھیک مانگنے والے، جو چندہ مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ لوگ بھکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، بڑی کڑوی حقیقت ہے، جو آج لوگ اس طریقے سے دھندا بنا رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے یتیموں کو بیچ میں لا کر انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، جو زندہ رہ کر بھی اپنے بچوں کو یتیموں کا مال کھلاتے ہیں۔ جی میرے خیال سے آج یہ 2 حدیثیں کافی ہے اس سلسلے میں، چونکہ اس کے بعد کے اور 2 سبجیکٹ ہے ہمارے پاس۔ اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال ظلم کے متعلق یا مال میں خیانت سے متعلق کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ وقت کے زمینوں پہ کئی لوگ قبضہ کر لیے، اب باقی بچا تو گورنمنٹ لینا چاہ رہی۔ گورنمنٹ کا معاملہ تو گورنمنٹ جانے۔ اب تک 70 سال ہوئے، 70 سال یا 80 سال ہوئے، وقت کی جو ہزاروں ایکڑ زمین اپنے ہی لوگوں نے بیچ کر امت کے ساتھ خیانت کی ہے، غداری کی ہے امت کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا، وہاں اسے لیز پر دے کر کم پیسوں میں، لیز پر کیا دیے، بھکاری کو دینے کے انداز میں لیز پر دیے، جس کا کرایہ اگر مان لیں مارکیٹ ویلیو کے حساب سے لاکھوں میں ہے تو 100-200 روپے کرایہ لے رہے ہیں۔ ایسی لیز ہے ان لوگوں کی، ایسی خیانت ہے، اور اپنی پیٹیاں، اپنی تجوریاں جو ہے نا بھر لیے اور امت کے ساتھ بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا اور اس کے ذریعے سے جو نا امپاورمنٹ لایا جا سکتا تھا، بہت سے نوجوانوں کو روزگار ملتا تھا، بیواؤں کا سہارا ہو سکتا تھا، یتیموں کی کفالت ہو سکتی تھی، بوڑھوں کا سہارا بن سکتے تھے، کئی ایسی فیکٹریز، کمپنیز اور کئی ایسے سیکٹر وہاں بنائے جا سکتے تھے، قائم کیے جا سکتے تھے، بزنس ڈیولپ کیا جا سکتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان 70 سالوں میں اگر اس کا واقعتاً لیگل طریقے سے صحیح استعمال ہوتا تو آج کوئی ایک مسلمان بھی بھیک مانگنے والا نہ ہوتا، کوئی ایک مسلمان بھی بھیک مانگنے والا نہ ہوتا، کوئی ایک مسلمان بھی پریشان حال نہ ہوتا، کوئی ایک مسلمان بھی قرض میں ڈوبا ہوا نہ ہوتا، کوئی ایک مسلمان بھی قرض کی وجہ سے اپنے گھروں کو رہن پر نہ رکھتا، اسے وہ نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن چونکہ یہ طریقہ جو ہمارے آبا و اجداد نے آنے والے لوگوں کے فائدے کے لیے ان زمینوں کو خرید کر وقف کیا تھا، ان کو وقف کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نام پر اسے وقف کر دیا گیا۔ اب اسے بیچنا یا اسے جو نا اس کا استعمال ناجائز طریقے سے کرنا ناجائز، غلط ہے، حرام ہے۔ اب بیچ کر بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز بن گئے ہیں، بڑے بڑے سیکٹرز قائم ہو گئے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز بن گئی ہیں، گورنمنٹ کے کئی ادارے اس پر بنا دیے گئے ہیں، کئی جگہ پر ایئرپورٹ بن گیا ہے، کہیں کچھ بن گیا ہے، کہیں کچھ بن گیا ہے، کیا کیا بتائیں، کس کس کہاں کہاں ہاتھ رکھیں۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے اطلاع کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر یہ سب کچھ دبا لیا گیا، سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ آج اگر لے رہے ہیں تو بچا کچا ہے، جو بچا کچا ہے بعد میں لینے کا ایک ساتھ ہی لے لو بھئی، تھوڑا تھوڑا کیا لو، ایک ساتھ لے لو، یہ کوشش ہو رہی ہے۔
رہ کر بھی میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں میرے حساب سے. اب تک کا جو تجربہ ہے 70 سال کا جو تجربہ ہے, آپ بتا دیں صرف حیدرآباد میں پورے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ وقف کی زمین دلی کے بعد غالباً حیدرآباد میں سیکنڈ نمبر پر یا فرسٹ نمبر پر شاید آتی ہے. تو اس زمین کا حیدرآباد کے کون سے مسلمان کو فائدہ ہوا؟ کس غریب کو فائدہ ہوا؟ کس کو فائدہ ہوا بتائیں آپ. آگے فائدہ ہونے کی امید ہے؟ یہ اگر بچا رہے تو کچھ ملنے کا امکان ہے یقیناً. اس کے سائیڈ ایفیکٹ دوسرے ہونے والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بل کی جو نا تائید, بالکل نہیں, بالکل کٹر طریقے سے ہم اس کی مخالفت کریں گے, لیکن اس بل کے ذریعے سے جو اور سائیڈ میں نقصانات ہونے والے ہیں, مساجد پر, مدارس پر, عبادت خانوں پر, ہاں, جو کچھ اب تک جو وقف کی زمینیں جو آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بچی کچی رہ گئی ہیں وہ سب چلی جائیں گی. مسجدوں پہ گرانے کا جو ہے نا حکم لگا دیا جائے گا, یا نہ جانے اور کیا کیا ہوگا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ جب تک نہ چاہے پتا بھی نہیں ہل سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ. لیکن ہمیں عملی طور پر اس کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ دیکھ لے گا, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بچی ہوئی زمینیں ہیں, ہماری قوم کے لیڈرز ہماری قوم کے لیے کچھ کرنے والے نہیں, جو اب تک کا تجربہ ہے. آگے کچھ کرنے والے نہیں. ہاں, سائن ہم نے کیا ہے, دستخطیں ہم نے کی ہے, لیٹرز ہم نے بھیجے ہیں, وقف بل کی مخالفت میں سب کچھ ہم نے کیا ہے. اس کا 1% تو چھوڑیے, 1% میں کہ اگر 100 حصے کیے جائے یا 1000 حصے کیے جائیں تو اس میں سے بھی ایک حصہ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, پرواہ نہیں ہے. لیکن قوم کے فائدے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو نہیں. ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, کٹ پتلی لوگوں کو, انہیں ایک گاڑی دے دی گئی, انہیں 2 گنمین دے دیے گئے, رہنے کے لیے ایک بنگلہ دے دیا گیا, آپ مہینے کو 10 لاکھ 20 لاکھ پھینک دیے گئے ان کے منہ پہ, خوش گاڑی میں گھوم کے, صاحب میں جناب فلاں کا ذمہ دار ہوں, میں فلاں کا وہ ہوں. گئے کہیں ارے ایک مسجد گرا دی گئی آنکھوں کے سامنے, جا کے کچھ نہیں کر سکے لوگ. ایسے کئی حالات ہیں, ایسے کئی معاملات ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا سب کچھ نہیں ہوگا. ایمان اور امانت داری, اللہ نے امانت داری, یہ امانت تھی نا قوم کی, امانت کو کھا گئے, امانت کو ڈبا دیا, لوگوں کا پیسہ ڈبا دیا, لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ لی, اور وقت کا تو پوچھو ہی مت. ایک بالش زمین, کتنی, ایک بالشت, ایک گز نہیں, ایک بالشت زمین اگر کوئی لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 توق بنا کر گلے میں ڈالے گا. گلے میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ کیا ہار بنا کے ڈالے گا, اچھا لگے گا؟ نہیں. مراد یہ جیسے کسی آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, ہاتھ میں فریکچر ہو گیا, اور اس کو جو نا گلے میں پٹی باندھ کے ایسے لٹکا دو تو اچھا لگے گا؟ وزن ہوگا, عیب ہوگا, وہ بوجھل ہو جائے گا, اچھا نہیں لگے گا, تکلیف ہوگی, ایک قسم کا عذاب لگے گا. بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا توق کوئی سونے کا ہار نہیں ہے. تکلیف کی, ذلت کی, رسوائی کی, عذاب کی بات ہے. اب ایسے 1 کروڑ زمین کھا جائے گا. کہاں سے آ کے جناب بن گئے بھائی, کہاں سے آ کے لوگ بن گئے, اس کے ذمہ دار بنے ہیں اور بیچ میں استعمال کیے گئے ہیں, اور ان کو استعمال کر کے امت کا نقصان کیا گیا ہے. ہر جگہ صحیح ہوا. ابھی میرے دلی کے سفر میں ہم لوگ جو گئے, آگرہ دیکھ لیں آپ, یا دلی کے اندر خود کئی بڑی بڑی مساجد ہیں, مساجد کے انڈر میں 1 کروڑ کی زمین ہے بھائی, 1 کروڑ کی زمین کہاں چلی گئی؟ سب ہڑپ لیا گیا, سب ہڑپ لیا گیا. حیدرآباد میں شاید اتنی نہیں جتنی دلی میں تھی, کیونکہ وہ تخت, وہ جگہ بادشاہت کی جگہ تھی جہاں سے پورے ہندوستان پہ حکومت ہوتی تھی. پوری طرح بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی جو نا عمارتیں, بڑی بڑی مساجد کے انڈر آنے والا اطراف کا سراؤنڈنگ ایریا 1 کروڑ کا ایریا ہے. مسجد ہی گرا دی راتوں رات, قائب, کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. پلاٹنگ کر دو, بلڈنگ ٹھوک دو, خلاص. جو ہوا ہے, اللہ محفوظ رکھے. یہ میرا پولیٹیکل سیشن نہیں ہے, یا پولیٹکس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اس چیز میں آنا بھی نہیں چاہتا ہوں. اللہ محفوظ رکھے. چلیے, ہمارا تیسرا سبجیکٹ ہے فقہ کا, نماز کے واجبات. نماز کے ارکان ہم پڑھ چکے تھے. نماز کے ارکان کتنے تھے؟ 16, 18, 20 کتنے تھے؟ کون جواب دیں گے؟ 14.
14 تھے. ویری گڈ. اور اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً وہ رکن کو ادا کرنا چاہیے جب یاد آئے. رکن کو اچھا، اگر یاد نہ آئے تو بعد میں یاد آیا تو جب یاد آیا جب یاد آیا جب ادا کر کے کیا کرنا چاہیے بعد میں؟ سجدہ سہو. سجدے سہو کرنا. اچھا. نماز کے واجبات ہم پڑھ لیے تھے، جی. اس میں کیا فرق ہے اور وہ کتنے ہیں؟ نماز کے واجبات 8 ہے، اور اگر واجبات اگر چھوٹ گئے تو سجدہ سہو کرنا کافی ہے. اچھا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. اس کی ایک مثال جیسے کہ تشہد میں اگر 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کے تشہد میں اگر نہیں بیٹھے تو واپس جب یاد آیا تیسری رکعت میں ٹھہر گئے تب واپس دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کنٹینیو کر سکتے. اگر پوری طرح کھڑے ہو گیا تو اسے پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی اٹھنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ یاد آ گیا تو پھر بیٹھ جانا چاہیے. جی. اچھا، میں نے گزشتہ ایک لفظ شاید غلط کہہ دیا تھا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے کہنا، یہ غلط ہے. امام اور منفرد کے لیے کہنا چاہیے. منفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو اکیلے نماز سنگل نماز پڑھنے والے. اور امام جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے اس کو امام. تو یہ دونوں کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، لیکن پیچھے رہنے والوں کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے. ربنا ولک الحمد کہنا ہے. ربنا ولک الحمد کتنے بار کہنا ہے؟ ایک ہی بار. ایک ہی بار کہنا ہے. اچھا شیخ کیا بولے آپ، یہ جو جب نماز پڑھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پیچھے والے نہیں پڑھنا، خالی یہ ربنا ولک الحمد پڑھنا. ربنا ولک الحمد کہنا ہے. جی. یعنی سنگل جب پڑھتے ہیں تو وہ تو کیسا بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے والے کو ضرور کہنا ہے ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی جی. پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ پڑھنا ہے. دلیل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنے جب صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ کے اوپر درود بھیجنا چاہیے. ویسے اگر کوئی نہ بھیجے تو جبرائیل علیہ السلام لعنت کی یہ دعا عام کرے. لفظ ہے، کامن جو نا دعا ہے، وہ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. میں نے ویڈیو حال میں ہی بنایا تھا، یہ 8-10 دن پہلے شاید میرا یہ ویڈیو بنا تھا پہلے تشہد میں التحیات پڑھنے کے سلسلے میں. تو کئی لوگوں نے اس کو سراہا بھی ہے اور اس کی جو نا تعریف تو میری مقصد نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی جتایا ہے. تو میں نے کل میرا ایک پروگرام تھا مسجد توحید میں، تو وہاں پر ایک صاحب مجھے مل گئے اور کہا کہ آپ کا ویڈیو ہم نے دیکھا تھا اور آپ نے اس میں ایسا کہا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کے اندر دلیل دیا ہوں، شاید آپ غور سے نہیں سنے ہوں گے یا آپ کا مقصد ہے سننا نہیں تھا، مجھ پر کمنٹ ہی کرنا مقصد تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ صرف دوسرے التحیات میں یا دوسرے تشہد میں ہی درود پڑھنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صرف دوسرے تشہد میں ہی درود پڑھنا چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلے آپ بتائیے. دلیل نہیں، میں نے بتائیے. نہیں، اب تک چلتا ہوا آ رہا نا ایسے. یہ تو بات تو عام بات ہو گئی، جیسے آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں تو چلتا ہوا آ رہا ہے، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ کیا کوئی دلیل ہو گئی؟ یہ دلیل نہیں ہے. ہاں، اب آپ کو میں حدیث سناتا ہوں جو کہ 1 منٹ کے اندر مجھے وہ حدیث پیش کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے وہاں وہ حدیث پیش نہیں کی. طویل حدیث تھی. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر سلام پڑھنا جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں سکھایا تھا، لیکن ہم آپ پر درود کیسے پڑھے نماز میں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا. لیکن اس میں اس پوری حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ آخری تشہد کے لیے نہیں.
التحیات کا ذکر ملتا ہے، تشہد کا ذکر ملتا ہے اور سلام پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پہلے تشہد کے لیے نہیں تھے، دوسرے تشہد کی بات ہے۔ میں نے کہا پھر دونوں تشہد میں ڈفرنس کیوں؟ پہلے تشہد میں بھی آپ التحیات وہی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے تشہد میں بھی التحیات وہی پڑھ رہے ہیں، کیا الگ الگ ہے دونوں میں؟ پہلے تشہد میں جو التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھ رہے ہیں آپ، جس میں آخر میں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ رہے ہیں، کیا پہلے تشہد میں نہیں پڑھتے ہیں اس کو اور دوسرے تشہد میں نہیں پڑھتے ہیں صرف؟ اس لیے آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ تو کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم دونوں تشہد میں تو وہی دعا پڑھتے ہیں، التحیات والی دعا پڑھتے ہیں، اور دونوں میں بھی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ تب بتائیے اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی دلیل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے گا تو کیا اس وقت درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کب پڑھنا چاہیے؟ تو پھر پہلے تشہد میں بھی تو آ رہا ہے نا؟ ہاں آ رہا ہے، تو بات صاف ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے کچھ جو نا اعتراض بھی کیا، بعض لوگوں کے سامنے پھر دلیل رکھنے کے بعد وہ لوگ مان بھی گئے۔ فیس بک پہ بھی ایک صاحب نے مجھ سے ایسا ہی کہا کہ جو ہے نا مجھے اب تک نہیں معلوم تھا، اب آپ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں لیکن ہم کو تو پہلے سے معلوم ہے، اب لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا تو اب ہم بتا رہے ہیں، تب دلیل کیا ہے؟ پھر میں نے ان کو دلیل پوری جو ہے نا ٹیکسٹ میں لکھ کر بھیجی تو پھر وہ مان گئے کہ ہاں صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں میں اب تھوڑا علم کی روشنی بڑھا رہا ہے، لوگ جہالت سے نکلنا چاہتے ہیں اور دین کو دلائل کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا رکن ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے، اور دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا رکن ہے، اچھا رکوع کی دعا پڑھنا رکن ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے، ربنا ولک الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں نیا سبق، نماز کی سنتیں۔ پڑھ لیے تھے یہ؟ نہیں پڑھے تھے میرے خیال سے، نہیں پڑھے تھے نا؟ نماز کی سنتیں پڑھے کیا ہم؟ نہیں، نماز کے ارکان پڑھے، واجبات پڑھے۔ اب سنتیں، نماز میں دو قسم کی سنتیں، ایک ہے قولی سنتیں اور دوسرا ہے فعلی سنتیں۔ قول یعنی زبان سے جو پڑھی جاتی ہیں دعائیں، دوسرے الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ اسے؟ دعائیں۔ اور فعلی سنتیں جو آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو ادا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں فعلی سنتیں۔ نماز کی قولی سنتیں، نمبر ایک دعا استفتاح پڑھنا۔ کس کو کہتے ہیں دعا استفتاح؟ ہاں دعا استفتاح کسے کہتے ہیں؟ کون سی دعا کا نام ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ جو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے ہیں وہی شاباش، ویری گڈ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی دعا کو دعا استفتاح کہتے ہیں۔ کیا دعا ہے وہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد نہیں، وہ تو مجلس کی دعا ہوگی بھائی، ثنا بول کے لگائے تو یاد آتا لوگوں کو، اس سے پہلے یاد نہیں آتا۔ ثنا سبحانک اللہ ہوتا ہے، ثنا سبحانک اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن صحیح دعا کیا؟ اللہم باعد بینی اور بین خطایا ہے۔ جی یہ پہلی قولی سنت ہے۔ دوسرا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور بسملہ پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو شارٹ کٹ میں کیا بولیں گے؟ تعوذ۔ بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ بسملہ۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اسے آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آمین کہنا۔ اب یہ تو بڑا اختلافی مسئلہ ہمارے پاس، زور سے بولنا، چھت اڑ جانا، نہیں اڑ جانا، یہ ایک الگ مسئلہ۔ آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، اس کی مغفرت ہوگی۔ اب آہستہ بولے گا تو کیسے موافقت ہوگی بھائی؟ دل میں بول لے گا تو موافقت کہاں سے ہوگی؟ کیسا دونوں میں مرج ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ہاں اتنا زور سے بھی چلانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ دوسروں کو تکلیف ہو یا جنان آواز چیخ پکار کی بن جائے، نہیں، بلند آواز سے بولنا ہے۔
لیکن بلند آواز کا ایک معیار ہے، ایک لیول ہے. آمین، آہستہ سے، نرمی سے. آمین کھینچ کے بول رہے ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، پورے مل کے ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. آمین کہیں. جیسے ابھی امام حرم مسجد نبوی کے دلی آئے ہوئے تھے، اور اتفاق سے انہوں نے جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد میں امامت کی، عشاء کی نماز پڑھائی وہاں پر غالباً. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اکثر لوگ آمین کہہ دیے. کیوں؟ امام صاحب نے آمین کہا. یہ ہے مین پوائنٹ. امام صاحب آمین بولیں گے تو پیچھے والے آمین ضرور بولیں گے. اور یہ طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے امام صاحب آمین بولیں گے، اس کے بعد پیچھے والے لوگ آمین بولیں گے. لیکن ان لوگوں کی مسجدوں میں امام صاحب ہی نہیں بولتے نا آمین. یہ مسئلہ ہے. تو آمین امام صاحب نے کہا، پیچھے والوں نے بھی آمین سب نے کہا. ویڈیو موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے ویڈیو. ہم خود دنگ رہ گئے، یہ کیا بھائی، ہم دلی میں ہی ہیں، ہم کو پتا نہیں تھا. ہم وہاں غالباً عشاء کے بعد گئے، بعد میں پتا چلا وہاں آئے تھے، لیکن ہم دوسرے دن عشاء کی نماز ان کے ساتھ باجماعت ہم نے ادا کی. ویسے تو مدینے میں جب تھے ماشاءاللہ کئی مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. بڑی اچھی قرات ہے اور بڑا اچھا بیان بھی ان کا تھا جو ہمارے پاس کانفرنس میں آ کے وہ کیے تھے. بہت اچھا عمدہ جو ہے نصیحتیں کی تھی انہوں نے انسانیت کے احترام سے متعلق. بہت اچھی جو ہے نصیحتیں کی تھی قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے، اور قرآنی آیات کو بڑی اچھی قرات میں پڑھ کر انہوں نے پیش کیا تھا. اللہ جزائے خیر دے. تو وہ آمین جو ہے نا اگر امام کہیں گے تو پیچھے والے بھی ضرور کہہ سکتے ہیں. آمین کہنا یہ ہو گئی قولی سنت. چوتھی، ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت یا چند آیات پڑھنا، جسے ہم کیا بولتے ہیں دوسرے الفاظ میں، شارٹ فرم میں ضم سورہ ہے. ضم ضاد سے ضم سورہ، ایک سورت کو ملا دینا. سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کو ملا دینا. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ رکن ہے؟ رکن ہے. سورہ فاتحہ ہاں رکن ہے. لا صلاۃ، آپ نے کہا نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن پورے لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، زندگی پوری اسی میں گزر گئی ہے. اس میں لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. اب سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ایکسٹرا سورتیں ملانی ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں، خاص طور پر چاہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا سنت. ہم نے یہ نہیں کہا کہ واجب. پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا اس لیے کہ آپ کا نام آیا ہے، پڑھنا ہے، لیکن ہے کیا؟ سنت. کیوں؟ اگر کسی کا چھوٹ جائے تو کیا سجدے سہو؟ اب یہ جو سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، قولی سنتیں ہو یا فعلی سنتیں ہو جو بیان کی جا رہی ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا. ان کے چھوٹ جانے سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا. سجدے سہو کب ہے؟ جب واجب چھوٹ جائے، اور رکن چھوٹ جائے تو رکن ادا کر کے پھر سجدے سہو کرنا ہے. لیکن قولی سنت اگر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدے سہو نہیں ہے. آخری تشہد میں درود کے بعد معصور دعائیں پڑھنا. عام طور پر اکثر لوگ صرف اللہم انی ظلمت نفسی کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من شر فتنة المسیح الدجال، وہ ایک دعا ہے. اور بھی بہت سی دعائیں جیسے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اور بہت سی دعائیں. جتنی دعائیں آپ جو پڑھنا چاہیں، معصور دعائیں کا لفظ ہے، معصور دعائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، جتنی دعائیں یاد ہیں آپ وہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرنا. فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں پہلی 2 رکعت، فجر میں تو ہے ہی 2 رکعت، لیکن مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں جہری مطلب زور سے پڑھنا. کب؟ جب سنگل پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہیں. سنگل پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں. اگر امامت نہیں کر رہے ہیں، پیچھے ہیں، تو آپ کو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ضم سورہ سنیں گے، صرف قرات سنیں گے، پڑھیں گے نہیں، دہرائیں گے نہیں. نمبر 8، ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سر قرات کرنی. ظہر اور عصر کی 4 رکعت میں اور مغرب اور عشاء کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سری مطلب سائلنٹ، آہستہ سے قرات کرنا. یہ کیا ہے؟ 8
قولی سنتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ قولی سنتیں ہیں. اب نماز کی فعلی سنتیں کیا کیا ہیں؟ نماز میں 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا. سنت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، 70 سے زائد صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا. امام بخاری نے ایک اسپیشل چیپٹر رفع الیدین کے نام سے خاص طور پر مقرر کر کے اس کے اندر رفع الیدین سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب کو جمع کر دیا. اور ساری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کے بعد احادیث میں سب سے پہلی کتاب، قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اس کے بعد احادیث میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے. بخاری شریف جسے لوگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بخاری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اس کی شرح ہے، فتح الباری شرح صحیح البخاری. یہ پوری بخاری کی شرح ہے، صحیح بخاری تقریباً 14-13 جلدوں میں یہ شرح موجود ہے. اسے تمام امت کا اجماع حاصل ہے کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، حدیث میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی یہ مقام والی جو نا حدیث ہے. اس میں اسپیشلی ایک چیپٹر ہے جس کے اندر رفع الیدین کے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. اب لوگ اسے بنا دیتے ہیں ایک مذہبی اور مسلکی مسئلہ بنا دیتے ہیں. مسلکی مسئلے کو ہٹا دیجیے، امام صاحب کیے تھے نہیں کیے تھے وہ ان کا جواب وہ دے لیں گے. امام صاحب کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں امام صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، آپ اس پر عمل کر لیجیے. امام صاحب کے بارے میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. 4 مقامات ہیں. نمبر 1 رفع الیدین اس وقت کرنا ہے جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب جو اختلاف ہے وہ کہاں ہے؟ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اس میں بڑا اختلاف ہے. اور جبکہ یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے، احادیث موجود ہیں صراحت کے ساتھ، ہمیں اس پر عمل کرنے میں فخر محسوس ہونا چاہیے. اور چوتھی جگہ ہے دوسری رکعت کے تحیات ختم کرنے کے بعد، تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین کریں. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے عام رکعتوں کے لیے دوسری رکعت کے لیے سیدھا سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح تیسری رکعت کے اٹھ کے بھی ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت رفع الیدین کرنا ثابت ہے. یہ 4 مقامات ہیں رفع الیدین کے. یہ پہلی فعلی سنت ہے رفع الیدین. اس کے بعد دوسری ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. اب یہ ہاتھ باندھنے کا بھی بڑا اختلافی مسئلہ، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا کہ ناف کے اوپر باندھنا کہ سینے پہ باندھنا کہ نے اور تھوڑا اوپر باندھنا. بعض لوگ حد سے زیادہ تشدد کرتے ہیں، یہاں باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. حدیث میں ہے کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ کے اس طرح ہو. اب یہ کب ہو سکے گا؟ جب آپ سینے پہ باندھیں گے. آپ اس کو نیچے رکھیں گے تو یہ ہاتھ بینڈ ہو جائے گا، یہاں نہیں لگے گا، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ لوگ فرق کرتے ہیں عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز میں. ایسی کوئی تفریق ہے نہیں. جب عورتوں کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی تو مرد کیوں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھیں گی؟ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے، نہ سمجھ میں آنے والا فلسفہ ہے. بڑی جو نا اس کے اندر عجیب قسم کی جو نا ایک فلسفی چیز نافذ کر لی گئی اور یہ سمجھ لیا گیا کہ نہیں مرد حضرات نیچے باندھیں گے، عورتیں اوپر باندھیں گی. ایسی کوئی تفریق ہے نہیں. نماز میں کوئی بھی عمل عورتوں کا الگ مردوں کا الگ نہیں ہے، سب سیم سیم ہے، سب سیم سیم، کچھ بھی الگ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ سر پر باندھنا، اس کے لیے شرط جو شرائط جو اس سے پہلے بیان کیے گئے، نماز کے شرائط ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر اس کے سر پر دوپٹہ ہونا ضروری ہے اور سر سے لے کر پیروں تک اس کا جو نا ٹخنوں تک چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد سجدے کی جگہ دیکھنا. آپ نماز میں ہاتھ باندھے ہوں تو آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں ہونا چاہیے. آنکھ بعض لوگ بند کر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ بند نہیں کرنا ہے، آنکھ بند نہیں کرنا ہے، آنکھ کھلی رکھنا ہے اور نیچے کی جگہ پر دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے. رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا، یہ بھی فعلی سنت ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، اوپری حصے میں ران کے حصے پر رکھ لیتے ہیں، یا بعض لوگ اور زیادہ جھکنے کے لیے گھٹنے کے نیچے پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور جب گھٹنوں پر رکھیں تو اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھنا ہے، ایسے قریب نہیں کر لینا ہے. بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں، ایک طرف انگوٹھا کر دیتے ہیں، باقی 4 انگلیاں ایک طرف کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ پوری طرح 5 انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. اور رکوع میں سر کمر کے برابر رکھنا اور کمر بالکل سیدھی رہنا چاہیے. کمر کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی. اگر پانی کا گلاس اس پر رکھ دیا جائے تو گرنا نہیں چاہیے. لیکن
الا یہ کہ مجبوری ہو، کمر میں درد ہو یا پیروں میں درد ہو، پوری طرح جھک نہیں سکتے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور لیکن جو اچھے ہیں، صحت مند ہیں، جن کی کمر جھک سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں جھکاتے ہیں اور بس ایسے تھوڑا سا بینڈ ہوتے ہیں، جو ان کے قیام میں اور رکوع میں زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا بینڈ ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو یہ رکوع ہی نہیں ہوا، رکوع ہی نہیں ہوا، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان لوگوں کو سجدے کا حکم دے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر تانبے کی بن جائے گی، ٹائٹ ہو جائے گی، ایک دم جھک نہیں سکیں گے، جو دنیا میں اچھے خاصے رہ کر بھی جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ سجدے میں دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا، یہ بات ہم نے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء میں یہ پیشانی اور ناک ملا کر 1، دونوں ہتھیلیاں 3، 2 گھٹنے 5، 2 پنجے 7، کل ملا کر 7 ہڈیاں ہیں۔ اب اس میں یہ 2 ہاتھوں کو اپنے ان پہلوؤں سے لگا کر نہیں رکھنا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں اور ان کے سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ کتا جس طرح اپنے ہاتھوں کو قریب کر کے بیٹھتا ہے، پیروں کو قریب کر کے ایک طرف بینڈ ہو جاتا ہے، اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر خواتین اسی طرح کا سجدہ کرتی ہیں چونکہ انہیں ایسا ہی سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، حالانکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے اس بغل کے حصے سے الگ رکھیں، چپکا کر نہ رکھیں، تھوڑا سا گیپ رکھیں، اور اسی طرح ران کے حصے کو پیٹ سے لگا کر نہ رکھیں، رانوں میں اور پیٹ کے درمیان میں فرق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اٹھے ہوئے رہیں، اگر جھک جائیں گے تو پیٹ اور ران کے دونوں حصے آپس میں مل جائیں گے، اس لیے اس سے نہیں ملانا چاہیے۔ سجدے میں دونوں کوہنیوں کو زمین سے دور رکھنا چاہیے۔ اب جیسے بات کی گئی کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، اس میں 2 ہتھیلیاں شامل ہے، نہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا ہاتھ ایسے ٹیک دیے زمین پر تو کونیاں کیا بلکہ پوری ہڈی جو ہے نا وہاں لگ جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بائیں پہلو پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو لیفٹ والے پیر کو، لیگ کو اس طرح بچھا دیں گے، رائٹ والے پیر کو ایسا کھڑا کر دیں گے۔ اب میں یہاں پر پیر تو ٹھہرا کے بتا نہیں سکتا ہوں تو ہاتھ سے ہی بتا رہا ہوں، تو یہ لیفٹ والا پیر ہے، لیگ ہے ہمارا، ہم اس کو بچھا دیں گے اور اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں گے، اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں گے، اپنا پورا وزن لیفٹ والے لیگ پر ڈال دیں گے، پیر کے حصے پر، پنجے پر، اور یہ رائٹ والا پیر اس طرح کھڑا کریں گے، کس میں؟ 2 سجدوں کے درمیان اور پھر اسی طرح پہلے تشہد میں، پہلے تشہد میں۔ ہاں البتہ 2 سجدوں کے درمیان ایک اور طریقہ بھی جائز ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کو ایسا کھڑا کر کے اس کے اوپر جو نا پنڈلیوں پر بیٹھا جا سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ البتہ آخری تشہد میں تورک کرنا ہے، تورک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لیفٹ والے پیر کو بچھا دینا ہے، بچھا کر باہر نکال دینا، رائٹ سائڈ کو ایسا کھڑا کیے ہیں اور اس کو پورا باہر نکال دینا، جسم کا جو حصہ پچھلا حصہ ہے اس کو زمین پر رکھ دینا، یہ پیر پر نہیں رکھنا، زمین پر رکھ دینا۔ جیسے کہ پہلے تشہد میں اس پیر پر رکھ رہے تھے، پیر پر نہیں رکھیں گے بلکہ زمین پر رکھ دیں گے اور اس پیر کو باہر نکال دیں گے، رائٹ سائڈ کے پیر کے باہر تھوڑا سا اتنا حصہ باہر رکھنا چاہیے، اسے کہتے ہیں تورک کرنا۔ جیسا کہ فصیح الفاظ میں یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل بیٹھ جانا اور دائیں پیر کھڑا کرنا اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا، یہ پیر جو کھڑا رکھیں گے ہم رائٹ سائڈ کا، اس کی انگلیوں کا ڈائریکشن قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ان سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز درست ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، لیکن مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غفلت برتے۔ ارے بھائی رسول اللہ نہیں کرتے تو بھی نماز ہو جاتی نا، سینے پہ ہاتھ نہیں باندھے تو بھی نماز ہو جاتی نا۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے ہی وہ جو نا شادی کا معاملہ آتا ہے 4 شادی کرنا سنت ہے، تو وہاں پر جو نا خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں، بولتی کہ یہ شادی ہی سنت ہے کیا، دوسری سنتیں یاد نہیں آتی کیا؟ ہاں وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، دونوں بھی سنت ہے، بلکہ جتنی بھی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے۔
دونوں سنتیں اپنی جگہ پر ہے، بلکہ ہر سنت، چھوٹی سنت، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہاں کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی یہاں کرتے تھے پیشاب، تو بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر عمل کرتے تھے. تو اس طرح اگرچہ کہ بسا اوقات انہیں پیشاب نہیں بھی آتا تھا لیکن پھر بھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی یہاں پر پیشاب کیے تھے. تو اس طرح سنت کو سنت سمجھ کر کرنا، ڈھونڈ کر جان بوجھ کر کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا اور مجھے کرنا ہے، تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. ایک سنت پر عمل کرنے کا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ڈھونڈ کر تلاش کر اس پر جو نہ عمل کر رہا ہے تو اس کا بھی اسے ضرور سنت کا عمل ثواب ملے گا. اور بالخصوص جب لوگ سنتوں کو دفن کر دے رہے ہیں اور اس کا جنازہ نکال دے رہے ہیں، لوگ جو نہ سنتوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ایک سنت کو زندہ کرنا، اسے زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جس سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، اس سنت پر عمل کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا ہے. تو چاہے وہ رفع الیدین کا معاملہ ہو، چاہے آمین کہنے کا معاملہ ہو، چاہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہو، چاہے جتنے بھی سنتیں بیان کی گئی، جیسے کہ 9 سنتیں فعلی سنتیں اور 8 قولی سنتیں بیان کی گئی، 8 قولی سنتیں اور 9 فعلی سنتیں بیان کی گئی. ان میں سے کوئی بھی سنت جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. جان بوجھ کر چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایسے کر لیا تھا، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. جب اللہ کے نبی نے کیا تھا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور نماز قبول بھی ہوگی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو. اور یہ تمام چیزوں کو بیان کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، تفصیل ہے. اب وہ ایک کتاب الصلاۃ ایک بڑا چیپٹر ہے، ہم پورے اس میں گئے بغیر شارٹ میں فقہی مسائل کو ان احادیث سے مستنبط کر کے یہاں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اختلافات کو ختم فرمائے اور ہمارے عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں، اختلاف نہ کریں. جی شیخ، جیسا کہ مسجد میں اپن جا رہے ہیں، تحیت المسجد جو پڑھتے ہیں، جو ہے ماسف ٹینک عالمگیر مسجد میں پڑھتا ہوں، میری آفس وہیں ہے، میں وہیں پڑھتا ہوں نماز. ہاں کے دن جو ہے ایسا جا کے تحیت المسجد نماز پڑھے تو یعنی شیخ بول رہے تھے کہ ایسا نماز پڑھے تو جو ہے میرے کو خطبے میں خلل ہوتا، بہتر ہے آگے بڑھ جائے. لا حول ولا قوة الا باللہ. خطبے میں خلل کس کو ہوتا بھائی؟ خطیب صاحب کو ہوتا کہتے ہیں. سب کو ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا. آپ نے خطبہ روک کر کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اٹھا کے نماز پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اور آپ نے اس کے بعد کہا جب بھی کوئی مسجد میں داخلہ ہوئے والامام یخطب، حدیث کے الفاظ ہے والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو، لا یجلس، وہ شخص نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس وقت تک ہرگز اس جگہ پر نہ بیٹھے. اب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں آنے والی بات ہے، پتہ نہیں آپ کو دیکھ کر دے رہے ہیں یا کس کو دیکھ کر دے رہے ہیں. حدیث کا مذاق یا حدیث کی توہین کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کا قول ہے کہ نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ 2 رکعت نماز نہ پڑھو. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جو جمعہ کے خطبے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عام حالات میں، عام دنوں میں مسجد میں آتے ہیں، آ کے پہلے بیٹھتے ہیں، پھر ہاتھ زمین پہ رگڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے. یعنی عمدن اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا سکھایا گیا ہے، عمدن جان بوجھ کر سکھایا گیا ہے کہ مخالفت جو اللہ کے نبی بولے وہ نہیں کرنا، الگ کرنا، اپوزٹ کرنا. اللہ کے نبی نے کہا مسجد میں اگر کوئی آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے. لیکن یہاں پر کیا سکھایا گیا ان لوگوں کو؟ پہلے بیٹھو، بلکہ بیٹھو ہی نہیں بلکہ پورا ہاتھ زمین پہ رکھو. بتاؤ، نہیں ہم اچھی طرح بیٹھ گئے، اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں دیکھا کئی مرتبہ ایسا لوگوں کو، بولا بھی ہوں، لیکن ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، بیچارے بھولے ہوتے ہیں، ان کو علماء نے ایسا سکھایا ہے. جی السلام علیکم شیخ. جزاک وعلیکم اللہ. السلام.
शेख ये जुमे की नमाज के टाइम पे जब अजान होती, मस्जिद में जाने के बाद अजान होती, तो अजान का जवाब पहले देना है, मतलब अजान खत्म हुई तक लोग ठहर जाते, पहले अजान का जवाब दिए बाद फिर सुन्नत पढ़ के बैठेंगे 2 रकात के लिए, तो ये नहीं नहीं, काम तो सही पहले है? पहले सुन्नत पढ़ना, नमाज पहले नमाज पढ़ना है। अजान अज़ान चलती का रही तो जवाब भी। देने, सुनिए, अज़ान का जवाब देने से भी ज्यादा अहम है जुमा का खुतबा सुनना। अज़ान का जवाब देने से भी ज्यादा अहम है जुमा का खुतबा सुनना, इसलिए कि उसमें इशारा करना या कोई सोने वाले को जगाना या कोई जो है ना बात कर रहा है तो उसको खामोश बिठाना, ये सब मना है। डायरेक्ट खुतबा गौर से सुनना है, गौर से खुतबा सुनना है। खुतबा सुनना जरूरी होने के बावजूद 2 रकात सुन्नत पढ़े बगैर बैठने से मना किया गया है ना। जब खुतबे के दौरान 2 रकात सुन्नत पढ़ना जरूरी है तो अज़ान के दौरान तो बदरजे वाला पढ़ना चाहिए। अज़ान का जवाब देना जरूरी उतना नहीं है जितना खुतबा सुनना जरूरी है, बल्कि यहां तक कहा गया अगर कोई शख्स किसी आदमी को नींद से उठाता है या किसी बात करने वाले को खामोश बिठाता है, इशारा करके, खामोश इशारा कर रहा है, मुंह से भी नहीं बोल रहा है, खाली ऐसा इशारा कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका जुमा लघु हो गया, बेकार हो गया, बातिल हो गया। बात करने वाले का तो गया, बात करने वाले को खामोश बिठाने वाले का भी जुमा का सवाब चला गया। जब एक मामूली इशारा खुतबे के दौरान किसी को नहीं किया जा सकता है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड जो ना हालात में 2 रकात नमाज पढ़ना कंपलसरी है। ऐसे रिस्ट्रिक्टेड हालात में, सिचुएशन में 2 रकात नमाज पढ़ना जिसमें तो पूरा हाथ हल रहा है, पूरा जिस्म हरकत कर रहा है, पूरी नमाज पूरा, तो वो जब जो ना पढ़ना जरूरी है, वाजिब है, तो फिर अज़ान के दौरान अज़ान का जवाब देना उतना जरूरी नहीं। हाँ, अज़ान का जवाब देना जरूरी यकीनन है, जो बैठे वो लोग जवाब दे लेंगे, बैठे जो लोग हैं वो लोग जवाब दे लेंगे। आप अगर उस वक्त आए या तो पहले आइए, या फिर ये कि आप जो ना बाद में जो ना अज़ान का जवाब बाद में दे ले, पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़ ले। ऐसे तो जुमा में लोग आमतौर पर यकीनन आपका सवाल बड़ा वजी है, मतलब अच्छा सवाल है। बहुत से लोग ऐसी हरकत करते हैं, हमने देखा है, कई मरतबा टोका भी है दौरान खुतबा, लेकिन आम नमाजों में, दिन के जो 5 नमाजों में अजान होती रहती है, मस्जिद के सामने खड़े रहते हैं, मस्जिद के आजू बाजू घर रहता है, दुकान रहती है, अजान होती है, कारोबार में बिजी है, बातों में बिजी है, सिगरेट बीड़ी फूकने में बिजी है, पान खा के थूकने में बिजी है, उस वक्त कभी अजान का जवाब देना याद नहीं आता इन लोगों को। याद आता है उस वक्त जब मस्जिद में आते हैं। ये अफसोस की बात है जी। शेख, और एक जुम्मे के दिन जो पानी सॉरी जो पैसों का जो डब्बा रहता गल्ला, अक्सर जो है यानी सर का उन्हों इशारा देते उधर ढक लो, उन्हों बोलते उधर ढक लो, इन्हों बोलते ढक लो। अब क्या करेंगे जबकि खामोश बैठ के सुनना है, तो ये क्या है, ये सही है ढकलना ही नमाज पड़ता के है? बाद, नमाज से पहले नहीं होना चाहिए, नमाज के बाद होना चाहिए। नहीं, नमाज के ये खुतबे दौरान का है ये हमारे पास। अब वो क्या है, इमाम साहब को भी मस्जिद की कमेटी को डर रहता, दौरान खुतबा खुतबा जैसे नमाज खत्म होते लोग भाग जाते, तो पहले ले लो इन लोगों से पैसे। हाँ, तो खुद दौरान खुतबा है ये हमारे पास जो है। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बैठ जाए खामोश सुनते हुए, कोई आज देख देख के आखिर बाजू वाला छटा लेता। शेख, अहले हदीस मस्जिदों के अलावा दूसरे जो सुन्नी मस्जिदां हैं, उन लोगों के पास जो खुतबे का तरीका है कि पहले चेयर पे बैठ के बाजुक पढ़ते, उसके बाद जो है अरबी खुतबा देने के लिए उन्होंने मिंबर पे आते, उसके दरमियान सुन्नता पढ़ो बोल के टाइम देते, तो उन अपने को खुतबे का एहतराम कहाँ से करना है उस सिचुएशन में, कि मतलब उन्होंने मिंबर पे चढ़े बाद या उन्होंने कुर्सी पे बैठते की? मिंबर पे चढ़े हुए, उससे पहले जो दे रहे कुर्सी पे बैठ के, वो खुतबा नहीं है, वो बिदात, इजाद कर लिया अपनी तरफ से लोगों ने। बहुत बदला हुआ है भाई, दीन बहुत बदला हुआ है लोगों के पास। जुमा के खुतबात होने दो, ईद के खुतबात होने दो, हाँ निकाह का खुतबा होने दो, जहां भी आप देखो सब मनमानी इनकी जो ना अपने हिसाब से लोगों ने बना लिया है जी। और कोई सवाल? बसमला किसे कहते हैं? मैं करता हूँ सवाल।
بسم اللہ کہنے کے، بسم اللہ پڑھیں۔ شاباش. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تورک, آخری اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، پیر باہر نکال کر بیٹھنے کا طریقہ. ویری گڈ. شاباش. منور بھائی آ گئے کیا بھائی؟ ہے منور بھائی ہمارے ساتھ؟ بھائی نہیں ہے، بھائی کا جو سگنل نہیں ہے، بھی نہیں ہوئی اور بھائی بھی بات بھی نہیں ہوئی آج بھائی سے. ایسا. اچھا. چلے پھر 5-6 منٹ باقی ہے. اب ایک سبجیکٹ ہونا مشکل بھی ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو جلد سے کر لے، یا پھر ہم جو ہے نا یہیں پر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. ہے کسی کا کوئی سوال؟ ٹاپک سے ہٹ کے ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ عورتیں ہیئر کٹ کرا سکتے ہیں، مطلب کیوں کرانا چاہ رہے ہیں ہیئر کٹ؟ ماشاءاللہ یہاں پر خواتین زیادہ ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کلاس میں. اللہ کے نبی صحیح بات بتاؤں تو جیسے عمرے میں اور حج میں، عمرے اور حج میں کتنے بال کاٹنے کی اجازت دی گئی خواتین کو؟ صرف 1 انچ اتنے بال نیچے سے جو نا کٹ کرنا ہے کناروں سے. اب اس کے بعد کیا ہیئر کٹ میں الگ الگ ہیئر سٹائل ہیں آج کل. تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. شارٹ میں یہ ہے کہ امہات المؤمنین، صحیح مسلم کی روایت ہے، امہات المؤمنین میں بعض امہات المؤمنین کہہ رہا ہوں میں، صحابیات تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی کی بیوی امہات المؤمنین اپنے بال کاٹتی تھیں. کتنے کاٹتی تھیں؟ کاندھے تک بال. اب وہ نہیں جو آج کل ہیئر سٹائل بیبی کٹنگ ہے، یا پھر جو نا جو بالوں کو کھلا رکھنے کے لیے اس طرح جو آج کل اپنایا جاتا ہے غیر مسلموں میں خاص طور پر. تو یہ چیزیں غلط ہیں. بال کاٹ سکتی ہیں لیکن پوری طرح منڈوانا غلط ہے، اور غیروں کی مشابہت کرنا یا مردوں کی مشابہت، خاص طور پر مردوں کی مشابہت کرنا منع ہے. غیروں کی مشابہت بھی نہیں ہونا، مردوں کی مشابہت بھی نہیں ہونا. غیروں کی مشابہت غیر مسلم جیسے کر رہے ہیں، انگریز جیسے کر رہے ہیں، یا ہندو لوگ جیسے کر رہے ہیں، ان کے طریقے پہ بھی بال نہیں کٹنے چاہیے. مردوں کی کٹنگ سے مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے. بال اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ضرور ہے. جی جزاک اللہ خیر۔ نہیں، ہم ایک بیان سنے تھے مولانا جرجی صاحب کا، انہوں بیان کر رہے تھے کہ بال اگر عورتیں مطلب بال کٹواتی ہیں تو وہ بھی حرام ہے، صرف عمرے میں 1 انچ کی ہے بلکہ. تو بال منڈوانا حرام ہے، پوری طرح شیو کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ عقیقے کے لیے بچی کا عقیقہ اگر کر رہے ہیں تو اس کے بھی بال نہیں نکالنا چاہیے. بچی کے عقیقے میں بھی 7ویں دن جب چھوٹی رہتی بچی، اس وقت بھی اس کے بال نہیں نکالنا چاہیے. بال منڈوانا غلط ہے، بال کٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے چھوٹی بچیاں ہیں، 4-5 سال کی بچی ہے، 6-7 سال کی بچی ہے، عموماً کیا کرتے ہیں اس کی جو نا کٹنگ کرواتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کے بال کان پہ آ رہے ہیں، اس کو جو نا سیٹ نہیں ہو رہے ہیں تو سیٹنگ کروا سکتے ہیں. تو بڑی ہونے کے بعد بھی اس کے بال کاٹ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا امہات المؤمنین کے بعض امہات المؤمنین کے بال یہاں تک ہوتے تھے، کاندھے تک ہوتے تھے. میں اب وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے نیکسٹ ٹائم پہ وہ حدیث کے ساتھ، حدیث کے الفاظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ پیش کروں گا اسے. جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ جیسا آپ حقیقہ بولے نا شیخ، چھوٹی جسٹ ایک ہی بات ہے، اکثر لوگ جو ہے 7ویں دن حقیقہ کرا کے بال نکال دیتے ہیں، نظر لگتی ہے، بچوں کے بالا بہت ہے، نظر لگتی بول کے بولتے ہیں 7ویں دن نہیں، وہ نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے صفائی ہو جائے گی، جو بالوں میں لگی گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور سنت سمجھ کر کرنا ہے. نظر ادھر، وہ نظر کے لیے پھر کالا ٹیکا لگاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے نا ڈوری باندھو ہاتھ میں، یا پھر گلے میں وہ ترسماتی موٹی ڈال دو، یہ ساری چیزیں آتی ہیں خرافات. جیسا کہ 40 دن کے اندر 2-3 بار نکال دینا بال. نہیں، وہ بال اچھے آنے کے لیے نکالتے ہیں، نظر کے لیے نہیں نکالتے.
ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بال بچوں کو گھنے آئے اس کے لیے چونکہ 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار بار اگر نکالیں گے جلدی جلدی میں زیادہ گیپ دیے بغیر نکالنے میں کیا ہوتا ہے بچوں کو بال اچھے آتے ہیں گھنے آتے ہیں. یہ مقصد ہے نکالنے کا، نظر کا نہیں ہے. معذرت، ایک چھوٹا سوال ہے اسی سلسلے میں کہ جن جی کا حقیقہ پہلے نہیں ہوا، جن کو جو ہے 7ویں دن کرانے کی جو ہے علم نہیں تھا وہ زمانے میں، تو کیا اب جیسا آپ بولتے نا کہ ان کی شادی میں جن کا حقیقہ کر دے رہے، وہ کیا یہ صحیح ہے یا اب وہ چیز کر سکتے ہیں حقیقے کی صورت میں؟ 2 چیزیں ہیں، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پیسہ بچانے کے لیے شادی میں کر رہے ہیں تو غلط ہے. عقیقے جی کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں. عقیقے جی کا شادی سے کوئی لینا، پتہ نہیں شادی سے پہلے مر جائے، شادی کے لیے آپ اٹھا کے رکھے شادی میں کریں گے لیکن اس سے پہلے مر گیا تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے. جی ہاں تو مرہون جو کہا گیا کہ بچہ وہ مرتہن رہن پر ہے، گروی ہے، اسے اس سے آزاد کرانے کے لیے وہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کرنا افضل قرار دیا ہے. 7ویں دن نہیں کر سکے، معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہو گیا، تو جب معلوم ہوا جب کر دینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل میں ہے، ایڈمٹ ہے، فلاں ہے، وہ آئی سی یو میں ہے، اتنا پیسہ جا رہا ہے. حالانکہ پیسہ ہے 8-10 ہزار روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بکرا خرید کے 2 بکروں کے جو نا 15,000 16,000 روپے دے سکتے ہیں، تو روزانہ اس سے زیادہ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں وہ وہاں دوا خانے میں. اگر علاج کرا وہ جو نا عقیقہ کر دیں تو بیماریوں سے بھی بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بچانے والا ہے، اللہ کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، بیماریوں سے بھی بچانے والا. اب ہاں اللہ یہ کہ کوئی آدمی اتنا مجبور ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ 7ویں دن نہیں کر سکتا ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تب ایسی صورت میں اسے ڈیلے کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جیسے ہی مال آیا اس سے پہلے وہ جیسا کہ وہ کہیں گروی رکھا ہوا ہے اس کو وہاں سے آزاد کرانا ہے، وہ سمجھ کر اس کو جو نا قربانی یا عقیقہ جو نا فوراً کر دینا چاہیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے مان لو بچے کا باپ باہر رہتا ہے، اب وہ آئے گا تب کریں گے. وہ آئے گا کب؟ 2 سال کے بعد آئے گا کہ 3 سال کے بعد آئے گا کہ 10 سال کے بعد آئے گا، کوئی جو نا شور نہیں ہے. تو سنت کو جو چھوڑ کر 7ویں دن کرنا افضل ہے. بھائی اب اس کا یہاں رہنا، وہ گوشت اس سے اچھی چیزیں وہاں کھا سکتا ہے، وہ اچھی سے اچھی نعمتیں کھا سکتا ہے. یا آپ اٹھا کے رکھو فریج میں 1 سال کے لیے، جیسا بقرعید کا گوشت اٹھا کے رکھتے ہیں، اٹھا کے رکھ دو نا، کیا مشکل ہے؟ رکھنا ہی ہے، ویسے بھی رکھ کے ہی کھاتے ہیں، کہاں بانٹتے ہیں، کہاں کس کو بلا کے کھلاتے ہیں. تو کیوں خام خواہ کے ایک رسم بنا لیا گیا عقیقے میں وہ ہونا، ان کو کپڑے بنانا، ان کو پھول کا ہار ڈالنا، ہاں پھر وہ پورے خاندان والے آنا، یہ سب ایک مطلب ایک رسم بن گیا ہے جس کو سمپل طریقے سے کرنا چاہیے. اس کو ایک بہت بڑا، بلکہ آج کل تو بینکٹ ہال لینا، فنکشن ہال لینا، یہ ساری چیزیں بنا لی گئی. بلکہ ختنہ کے لیے نعوذ باللہ اس کے لیے بھی جو نا ایک بہت بڑا پروگرام، ایک رسم، ایک جو نا دعوت، یہ ساری چیزیں بنا لی گئی. اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب کوئی سنت سے صاحب. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بچے بڑے ہونے کے بعد 8-10 سال کے ہونے کے بعد جب تک نہیں کراتے ہیں، 7ویں دن کرا دو وہ بھی کام ہو جائے گا آسانی سے، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی جو ہے نا پینڈنگ رکھتے ہیں، نہیں ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے، رواج چلتے ہوئے آ رہا ہے، گلال کپڑے پہنا کے بٹھاؤ، گھڑے پہ بٹھاؤ، لوگوں کو بلاؤ، تماشا بناؤ. نعوذ باللہ، یہ سب تماشا ہے دین کے نام پہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بھیا ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.